برو میں نا کل ایک انسٹاگرام پہ ایک میرے سامنے اچانک سے نا پکچر آئی برو, اور اس میں نا برو سبحان اللہ انسان کی لائف سے لے کے جنت تک ایک وہ بالکل سامنے نا ڈائیگرام سی تھی یار. اور بریفلی ہوتا ہے کہ لائف, ڈیتھ, گریو, thousands of years, standing on the day of judgment, intercession of the Rasul, giving of the books, ٹھیک ہے, حوض, وہاں سے منافقین چلے جائیں گے, اس کے بعد پلسرات, اس کے بعد قنطرہ, اس کے بعد جنہ. So that whole picture bro, میں اس کو دیکھ رہا تھا ایسے, I was like یار اتنا بڑا جرنی ہے, یہ سب کچھ ہے, اتنا لمبا ٹریول ہے, اتنا لمبا سفر ہے, کس پہ ڈپینڈنٹ ہے؟ صرف اس ایک چیز پہ یار, لائف. Bro that was really you know hard hitting for me. یہ 50-60 سال چھوٹا سا جو پرابلم پارٹ, سب سے چھوٹا سا, اس سب میں سب سے چھوٹا جو پرابلم پارٹ ہے, اور پورا جو سفر ہے برو واللہ بہت لمبا سفر تھا. اور سلف کہتے ہیں کہ بہت لمبا سفر ہے آگے, اور ہمارے پاس جو زیادہ سفر ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. میں حیران یار ان سیکنڈس کو اگر ہم کیوں نہ پھر اس لائف کو کیوں نہ یوٹیلائز کر لیں یار. جو اس کو کر لے گا نا برو آگے وی آئی پی ہے, پھر کمال ہے یار, آگے اس کے لیے اسٹینڈنگ اینڈ حوض اینڈ اعمال اینڈ حساب سب آسان ہو جائے گا. بٹ جو اس میں ڈیفیشینٹ ہوگا نا یار آگے بھاگ جائے گا. یار ویسے اکثر جو ہے نا جب ہم آپس میں کوشچنس کر رہے ہوتے ہیں, سوال کر رہے ہوتے ہیں, یا ایون ضیاء بھی کے جو MWA ہے اس میں وہ کوشچن کرتے ہیں واٹس یور فیوریٹ آیا آف دا قرآن, رائٹ, وی ٹیل آر فیوریٹ آیا آف دا قرآن. بٹ مجھے نہیں یاد کہ ہم نے اپنی کبھی کنورسیشنز میں ایک دوسرے سے شاید یہ پوچھا ہے یا بات یا سوال کیا کہ واٹس یور فیوریٹ حدیث فرام آل دا احادیث. پرابلی اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ احادیث کا ذخیرہ ہے بہت واسٹ, بہت ہی واسٹ ہے. تو قرآن تو 30 پارے ہیں ہمارے سامنے آیات ہیں, تو اٹ از وی نو وٹس دا اسٹارٹ از اینڈ وٹس دا اینڈ, بٹ احادیث کا ذخیرہ از ویری واسٹ. امام احمد کے بارے میں آتا ہے نا, ہی نیو الف, یعنی اس زمانے میں ملین کی ٹرمینالوجی نہیں تھی, تو الف کا مطلب یہ ہے ہی نیو 1 ملین احادیث. بالکل صحیح ہے. اور اس میں سبحان اللہ فیبریکیٹڈ احادیث بھی یاد رکھتے تھے محدثین. اینڈ واٹ واز دا ریزن, سبحان اللہ, جو لوگ احادیث پہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ یہ حدیث کہاں سے آ گئی, یہ تو جو ہے جمع کا سلسلہ کب ہونا شروع ہوا. دی اسکالر سبحان اللہ رحمہم اللہ, یہ لوگ فیبریکیٹڈ احادیث بھی یاد رکھتے تھے تاکہ اگر کوئی فیبریکیٹر آتا ہے, کوئی ضعیف حدیث بتاتا ہے, تو یہ شیوخ بتاتے تھے کہ نہیں یہ تو ضعیف حدیث ہے. ہاں, ود دا چینز, یہ پوری چینز کے ساتھ بتاتے تھے. جو میں بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو 6 لاکھ احادیث زبانیں یاد تھیں, تو وہ صرف احادیث کے متون تو نہیں ہے, ان کے طرق بھی ہیں, ان کی اسناد بھی ہیں. سو حدیث ٹرمینالوجی میں متن ایک ہو سکتا ہے بٹ اس کی 2 چینز ہیں, تو وہ 2 احادیث ہیں محدثین کی نظر میں. محدثین کی ڈیفینیشن میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ اس پہ نہ تو صرف یہ نالج رکھتے ہیں, اس کی ایکسپلینیشن بھی رکھتے ہیں, بٹ ان کے عمل میں بھی وہ چیزیں آتی ہیں. ہاں, ٹرو محدث ہے سم ون جو کہ صرف اس کا حدیث کا ذخیرہ تو ہے ہی ہے, بٹ ان کے وہ عمل اور ایکشنز میں ایک وہ چیز نظر آتی ہے. سوچتا ہے نا سبحان اللہ, how is this even possible یار. Some people have یعنی definitely قرآن is the most eloquent, right, قرآن کا کیا ہی بات ہے, لیکن some people have جب زندگی کے شروع میں نا وہ قرآن کی ڈیپتھ کو اتنے جلدی نہیں سمجھ پا رہے ہوتے, لیکن احادیث کو وہ ایزیلی گراسپ کر رہے ہوتے ہیں. سو انیشیلی دے ہیو مور انکلینیشن ٹورڈز دا احادیث آف رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کے نبی نے بھی کہا نا کہ اعطیت جوامع الکلم, مجھے نا بڑے کنسائز اور کمپریہنسو, یعنی بڑے جوامع الکلم کو ہم کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے؟ جواب یعنی جامع, کنسائز یعنی تھوڑے سے الفاظوں میں, جیسے ہمارے یہاں فریز نہیں ہوتا کہ سمندر کو بند کر دینا. لیکن ڈیورنگ دس ہول جرنی نا میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ پریویسلی آئی یوز ٹو تھنک, اینڈ جو بھی آس پاس کمپنی بھی تھی, وی یوز ٹو بلیو کہ احادیث ہیں, احادیث لیں, پڑھا کیونکہ ایزیلی سمجھ میں بھی آ جاتی ہیں, اور بس اس پہ اس کو امپلیمنٹ کیا. ویئر ایز ناؤ وی ہیو کم ٹو دس ریئلائزیشن کہ ایسا نہیں ہوتا کہ حدیث آپ نے لی اور جو آپ کو مطلب سمجھ آیا اور اس پہ آپ نے فوراً سے عمل کر لیا. دیر از اے ہول پارٹ ویئر یو ہیو ٹو لرن دی حدیث فرام اے اسکالر. یس, یو نو, بیکاز ٹو ڈرائیو اے رولنگ, کوئی حکم لینے کے لیے آپ کو ایک وہ پورا کانسیپٹ ہے مجموع النصوص کا. یو ہیو ٹو گیدر آل آف دوز احادیث آن دیٹ ٹاپک, کلیکٹ دیم,
and learn with a scholar to derive a ruling. Yes. Not that just you just read. اس میں جب بھی خطبہ رسول اللہ دیا کرتے تھے، اور آج بھی جب ہم خطبہ سنتے ہیں تو ہر خطیب یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے کے بعد خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو دیز ٹو آر کنیکٹیڈ. اور اگر کوئی بندہ یہ سمجھ لے اپنی لمیٹڈ نالج کی وجہ سے کہ جی قرآن از سفیشینٹ فار اس، فار انسٹنس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. میننگ قرآن مجید کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو سمجھ سکتے ہیں. وہ جو حکمہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے. انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ نے نماز کیسے پڑھنی ہے، انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ روزے کتنے ہوں گے. تو اس کی جو شرح ہے، جو اس کی ایکسپلینیشن ہے، وہ رسول اللہ کی زندگی مبارک میں. قرآن تو سمجھا جا ہی نہیں سکتا احادیث کے بغیر. یعنی اب حج نہیں کر سکتے ہیں. ایک مجھے حدیث ریجیکٹر ملے، انہوں نے کہا کہ میں نے کہا پھر نماز کس طرح پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ اکبر. میں نے کہا وائی واٹس دا پروف دین؟ وائی ڈونٹ یو اسٹارٹ ود دا سجدہ فرسٹ؟ بالکل ٹھیک ہے. یا آپ زکوٰۃ کتنی پرسنٹ دیتے ہیں اور اب حج کیسے کریں گے؟ بائی دا وے کچھ بھی دین، قرآن تو مین ایک اللہ کا کلام ہے نا، اور اس کی شرح اور قرآن کی ایکسپلینیشن قرآن بھی کرتا ہے. اینڈ the third thing, the فہم آف صحابہ. یس یہ بھی بعد میں جا کے تھوڑی انلائٹنمنٹ ہوئی کہ یار صحابہ کا فہم بھی امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے کہ انہوں نے کیسے سمجھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اس میں دوسرا بھی ہے کہ شروع میں نا یہ لگتا ہے کہ جو حدیث ہے نا وہ صرف انہی چیزوں کے لیے، رولنگس کے لیے، فقہی معاملات کے لیے، سمجھنے کے لیے. اصل جو ایمان جو ہے نا وہ قرآن سے ہی آتا ہے. جبکہ ایسی ایسی کمال حدیث ہیں جو کہ آپ کی ایمان کو نا جسے کہتے ہیں نا صحیح تر و تازہ رکھتی ہیں. I think let's talk about that. ہاں آپ لوگ آج نا ہم ایسے کرتے ہیں کہ اپنی جو فیوریٹ حدیث ہے نا فرام آل دیٹ دا اوشن آف حدیث وہ شیئر کرتے ہیں. ویسے ایسا ہو نہیں سکتا کہ میری یہ حدیث سب سے زیادہ فیوریٹ ہے. اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ چوائس. اٹس آلویز دیٹ یو وڈ پک ون یس آف یور فیوریٹس. یس یس. آئی تھنک ایون یہ بھی ہے کہ جو مجھے لگتا ہے جیسے زیابی اکثر اپنے اس میں پوڈ کاسٹ میں نا کہتے ہیں نا وہ آیت، تو دو دفعہ شاید ہوا تو میں نے دونوں دفعہ یہ بتایا کہ ریسنٹلی جو آیات آپ کو صحیح ہٹ کی ہوتی ہے وہ آپ کی ریسنٹلی فیوریٹ بنی ہوتی ہے. جو ریسنٹلی آپ نے پڑھی ہوئی ہیں آپ کو بھی لائف میں امپیکٹ کی ہو، یا کوئی پاس میں کسی ایک کی وجہ سے آپ کا بہت زیادہ امپیکٹ ہونا، دیٹ اسٹکس ود یو. تو اس کا امپیکٹ فار اے لائف ٹائم یو ڈونٹ ہیو اے فیوریٹ آیا کہ ساری یہی ہوگی. اٹ چینجز فرام ٹائم ٹو ٹائم. اٹس سیم ود گوز ود حدیث. تو الوی آپ کی اسٹارٹنگ ود یو انشاءاللہ. ہاں کون سی فیوریٹ حدیث ہے؟ اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اس پہ نا صرف بتائیں نا، بتانے کے بعد ہم ذرا اس پہ کنورسیشن بھی کریں سو دیٹ وی کین ٹیک بینیفٹ انشاءاللہ اینڈ سو ڈو دا پیپل. تو واٹس یور فیوریٹ حدیث؟ برو اس طرح تو بہت ساری حدیث ہیں جو نا آپ کو ہٹ کرتی ہیں بڑی، یو نو اسپیشلی وین کمز ٹو دا حدیث نا امیجن کرنا پڑتا ہے اسپیشلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کس طرح کنورسیشن کر رہے تھے. سو وہ چیز نا بڑی اپیل کرتی ہے مجھے ذاتی طور پہ، اینڈ اسپیشلی تھنکنگ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کوئی بات کی ہوگی یا ایسے کوئی نصیحت کی ہوگی. اینڈ دیر واز دس ون ٹائم وین معاذ بن جبل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، میں بلکہ آپ لوگوں کو پڑھ کے بھی تھوڑا سا سناتا ہوں اس کا پارٹ، کہ یا رسول اللہ کوئی ایک ایسا ایکشن بتائیں جو کہ مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو ان کو کہا کہ یو آسکڈ سم تھنگ گریٹ، کہ کمال کا سوال ہے. سوال ہی بڑا خوبصورت ہے نا کہ ایسی چیز جو کہ ڈائریکٹ بس جنت میں لے جائے گی اور جہنم سے نکالے گی. دیٹس دا الٹیمیٹ وکٹری، دیٹس واٹ وی آل وانٹ. سو یہ اس لحاظ سے مجھے اچھا لگتا ہے کہ یہ سوال اتنا ریلیونٹ ہے نا. ریلیونٹ بھی انہوں نے کہا تھا سألت عن عظیم، یعنی آپ نے بہت بڑا سوال کیا. ایگزیکٹلی اٹس ناٹ یو نو اسمال کوسچن کہ آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں اور جہنم سے دور. ایکچولی وہ سمری پوچھ لی ہے، کلیئر کٹ سوال. اور یہ جواب ہے نا پوری سمری ہے، مطلب یہ اتنا کمال جواب ہے نا. مطلب مجھے لگ رہا وائی آئی ہیو سلیکٹڈ دس، اور مجھے پسند کیوں ہے یہ حدیث، کہ مجھے لگتا ہے اتنی جامع ہے نا کہ یہ آپ کو نا ایک اگر بندہ اس کو سمجھ لینا تو آپ کی زندگی تقریباً سارے معاملات سیٹ ہوتے ہیں. اینڈ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو پہلے انہوں نے چیزیں انہوں نے کہا بٹ اٹ از ایزی فار دا ون ہوم اللہ میکس اٹ ایزی. سب سے پہلے کا ورشپ اللہ، یہ کچھ جو چیزیں ہم لوگ سنتے رہتے ہیں. اینڈ ڈو ناٹ ایسوسیٹ اینی ون ان ورشپ. پھر کہا اسٹیبلش پریئر، پے زکوٰۃ، فاسٹ ان رمضان اینڈ پرفارم حج. یہ جو ہم مین ہمارے پلرز ہوتے ہیں. دین ہی سیڈ کہ شل آئی ناٹ ٹیل یو آف دا مینس آف گڈنس. ابھی گڈنس کے طریقے مینس کیا ہیں؟ فاسٹنگ از اے شیلڈ، چیریٹی ایکسٹنگوشز سن ایز واٹر ایکسٹنگوشز فائر، اینڈ اے مینس پریئر ان دا مڈل آف دا نائٹ. تو تہجد بھی آ گئی.
یعنی بڑے بڑے اعمال بتائے جا رہے ہیں، یعنی نماز، زکوٰۃ، اس کے بعد سبحان اللہ انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا دے سائڈس، وہ جو آیت ہے سورۃ سجدہ کی وہ پڑھی اور پھر کہا shall I not tell you of the head of the matter, its pillar and its pinnacle. اب سب سے ان ساری چیزوں کا جو ہیڈ چوٹی کیا ہے ان کا اٹس جہاد. بالکل جہاد بھی آ گیا سبحان اللہ. And then he said and shall I not tell you the basis of all of that. اس سب کی فاؤنڈیشن یا بیسس جس کے اوپر یہ ساری چیزیں بڑی بڑی چیزیں کھڑی ہیں. And معاذ نے کہا کہ یا رسول اللہ بالکل بتائیں. And he said and in fact he did not say, انہوں نے اپنی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑ لی and he held his tongue and سبحان اللہ ان کا تھا restrain this, اس کو قابو کر لو، اس کو سنبھال لو. and معاذ بن جبل was sort of surprised. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارا اس کے اوپر بھی accountability ہونی ہے. and then Prophet said that may your mother not be found, you know, may not found you. تو یہ وہ جو ان کا ایک عربوں کا ایک وہ کلام ہے. اینڈ ان کا بالکل، اور ان کا تھا کہ او معاذ آر پیپل تھرون آن ٹو دیئر فیسز ان ہیل فار اینی تھنگ ادر دین دا ہارویسٹ آف دیئر تھنگس، کہ اوندھے منہ کے بل جہنم میں جو گرایا جا رہا ہے لوگوں کو اس کی پرائمری ریزن ان کی زبان ہے. اینڈ واٹ از امیزنگ اباؤٹ دس حدیث از کہ جو اعمال ہے نا پیچھے آپ کا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، توحید، ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے بعد جہاد بھی آ گیا، تہجد بھی آ گئی، مطلب یہ اتنے چوٹی کمال ہے ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ یار دس از ایوری تھنگ. اس کی بیسس جو ہے نا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ زبان ہے، اس کو کنٹرول کر لینا. اور میجورٹی آف دا پیپل یہ کہتے ہیں نا جو جہنم میں جا رہے ہیں وہ کس وجہ سے جا رہے ہیں؟ زبان. کل بلکہ جو ہم چیزیں ڈسکس کر رہے تھے وہ زبان سے ریلیٹڈ ہیں، زبان سے ریلیٹڈ تھی. اینڈ برو مجھے پرسنلی یہ پتہ ہے کیوں لگتا ہے، مجھے نا اپنی لائف میں آگے پیچھے ایکسپیرینس بھی کیا، ایون ابھی عمرہ بھی کیا نا یار. اینڈ آئی واز ان حرم، اور میں کبھی ایک بیٹھ کے سوچا یار ہم کتنے لوگ، لاکھوں لوگ جمع ہوئے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، طواف ہو رہا ہے، عمرے پہ عمرے ہو رہے ہیں، یو نو ایوری تھنگ از ہیپننگ. لیکن ہماری ایز مسلم اما ویئر آر وی؟ ایسی مجھے واللہ مجھے بیچ میں فیلنگ آئی کہ یار ہماری دعائیں قبول بھی نہیں ہو رہی. کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ فلسطین کے لیے دعائیں کر رہے ہیں سارے لوگ، کیا کچھ نہیں کر رہے ہوں گے؟ جنرل ٹرینڈ مسلمانوں کا جو ہے نا وہ کوانٹٹی پہ ہوتا ہے. ہاں، اینڈ اٹ ہیز ٹو ڈو ود دی کوالٹی ایز ویل، یو نو. میں نے وہاں پہ نا بیٹھا ہوا تو ایک بزرگ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اینڈ ہی واز ریسائٹنگ قرآن اینڈ واللہ اتنا زبردست وہ تلاوت کر رہے تھے نا کہ میں نے 2 منٹ کے لیے ان کی صرف سنتا رہا. لیکن اینڈ تھوڑے بزرگ تھے، ان کی چیزیں کچھ پڑھی ہوئی تھی. اچھا بڑے مزے نا، ہر تھوڑی بہت نوٹ بھی کرتے تھے، کوئی آیت پڑھتے تھے پھر وہ اپنے کاغذ نکالتے تھے اس پہ نوٹ کرتے تھے یہ آیت، کوئی نا اپنے نوٹس بنا رہے ہوں گے، پھر چیزیں پڑھی ہوئی تھی. اب رش تھا تو کوئی بندہ ایک دم سے ان کے پاس سے گزرا نا تو ان کی چیز کوئی ہلے، واللہ یوزڈ ٹو گیٹ انوائڈ، غصے میں اس کو دیکھیں لوگوں کو. ایک بندہ ان کی ٹانگ کے اوپر سے ٹاپ کے جا رہا ہے، اس کو یوں پش کرنا شروع ہوئے. میں واز تھنکنگ یار یہ جو ایجیٹیشن ہے، ایک جو مزاج ہے، آپ نے جج کرنا شروع کر دیا انہیں. جج نہیں، میں دیکھ رہا تھا جج کا نظر آ رہا ہے نا، ان کی طبیعت خراب ہو یار، ہو سکتا کچھ بھی لگتا ہے. لیکن برو میں جو پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ میرا ایک گمان ہے، مجھے فیلنگ آ رہی تھی کہ، اور یو نو ہم لوگ بھی شاید ایسی کرتے ہیں، سیدھی سی بات ہے، ہمیں بھی چھوٹی چھوٹی چیز بڑی اریٹیٹ، اسپیشلی بلکہ ہمیں یہ ہوتا ہے رمضان میں ہماری عبادت کوئی تنگ کرے نا اس کو ہم سنا دیتے ہیں یار میری عبادت کا ٹائم ہے، بچے سائڈ پہ ہو جائیں. تو the thing is کہ یہ جو اللہ کے نبی نے بیسس فرمائی ہے نا، this is something you know I think we should all think about. maybe you guys can comment on this. مجھے تو ذاتی طور پہ اتنا سویئر لگتا ہے کہ اگر یہ ہم چیز کنٹرول کر لینا، if we can control our tongues، اللہ کے خاموش رہنا. جو ایگزامپل دی ہے بیسیکلی وہ کہا ہے کہ اب سارے اعمال بتائیں نا، اعمال کھڑے ہیں اور ان کی جو پلرز ہیں، ان کی جو فاؤنڈیشن ہے، آپ نے کہا کہ بیسز یہ ہے، بیسز آپ کے پرائیویٹ پارٹ اور آپ کی زبان، رائٹ؟ زبان اس والے میں زبان ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ جس چیز کی وجہ سے لوگ جہنم میں پھینکے جائیں گے وہ زبان ہی تو ہے. یار الوی جو آپ ایگزامپل دیتے ہیں بزرگ کی، برو میں نا واللہ میں بھی سیم چیزیں نوٹس کی. میں نے حرم میں نا امت کا ایک سیمپل آیا ہوتا ہے، پوری امت سے، بالی سے، پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں. سو دیر از اسٹرگل اینڈ وہ اسٹرائیو کر رہے ہیں ٹو پرے، عبادات، بٹ برو زبان یا اخلاق بالکل ہی سائڈ پہ ہیں. یعنی پرابلی ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ جس انسان کو دین کی فکر ہے نا، انڈرسٹینڈنگ ہے، ہی ول پرائرٹائز دا ڈیڈز، کہاں سے میں پکڑا جاؤں گا، کیا مجھے کرنا چاہیے سب سے پہلے. اینڈ یہ جو معاملہ ہے نا، رمضان آپ دیکھیں گزر جائے گا اور ساس 2 دفعہ قرآن ختم کریں گی، بٹ بہو کو تانے دینا نہیں ختم ہوں گے، اور بہو بھی 3 دفعہ قرآن ختم کرے گی، بٹ ساس یا سسر کے خلاف بات کرنا نہیں.
اور بھائی بھائی سے پھڈے ختم نہیں کرے گا, رمضان سارا گزر جائے گا, اور زبان سے غیبتیں نہیں ختم ہوں گی. سو پرابلی ہم نے نا اس دین کی بڑے سپرفیشل ایکشنز کو اپنے سامنے لیا ہوا ہے, یعنی بہت امپورٹنٹ, جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا جہاد کرنا. ہاں یہ ساری چیزیں یہ ان کی امپورٹنس بتائی ہے. یہ اس کو یہ نہیں ہم سمجھ سکتے کہ بیسس کی اگر ہم بات کریں تو سوال یہ تھا کہ جنت میں جانے والے کیا کام ہے اور جہنم سے بچنے والے, تو یہ جو اوپر سارے ہم نے ذکر یہ کام ضروری ہے, ان کو کسی طرح سے انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. لیکن یہ کام وہ جو حدیث ہے نا, یہ کام تم کر نہیں پاؤ گے, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کام تب یعنی آسان کیسے ہوگا زبان کی وجہ سے. اور دونوں ایکسٹریم ہے بیسیکلی جو آپ بات کر رہے ہیں نا ایگزامپل کے طور پہ, وہ کچھ لوگوں نے ایک ایکسٹریم لیا ہوا ہے کہ اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ جو ہے نا یس رکھو, باقی سب جان دو, اور دوسرا ایکسٹریم بھی ہے کہ لوگوں کے ساتھ معاملہ اچھا رکھو, اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں. اور جو لوگ بائی دا وے کہتے ہیں نا ان کا لوگوں کے ساتھ بھی معاملہ اچھا نہیں ہوتا, وہ اسپیسیفائڈ اچھا ہوتا ہے, کچھ لوگوں کے ساتھ اچھا ہوتا ہے, باقی میڈ کے ساتھ, کام والوں کے ساتھ, مالی والے کے ساتھ, کچھ لوگوں کے ساتھ اتنا. برو آئی اسٹرانگلی بلیو کہ زندگی میں جو شخص بھی کوئی اچھا کام کرتا ہے نا, جس کو نیچرلی فطرتاً جو عوام ہے وہ اچھا جان سکتی ہے, ٹھیک ہے, ہر اسٹینڈرڈ کے مطابق, اٹ از آلویز پارٹ آف اسلام. چاہے وہ آپ کسی بھی ریس کلچر کہیں سے بھی اٹھا کے دیکھ لیں, اینی تھنگ دیٹ از انڈرسٹوڈ اور پرسیوڈ ایز گڈ, ایتھیکل, اٹ ول آلویز بی پارٹ آف اسلام, اینڈ یو کین ناٹ اچیو دیٹ unless you have a good relationship with اللہ سبحانہ وتعالی. اور اگر آپ کا یہ ریلیشن شپ نہ ہو نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ, لیکن یو سی گڈ ایکشنز ان سم باڈی, تو سونر اور لیٹر یہ بندہ جو ہے نا ہدایت کی طرف ضرور آتا ہے. یہ بھی بہت سارے ایگزامپل جو ہے نا میں نے میرے ذہن میں بھی یہ پوائنٹ آ رہا تھا کہ الحمدللہ اسلام اتنا ہولسٹک دین ہے کہ اگر بندہ کہیں نہ کہیں لیک کرتا ہے نا, فار ایگزامپل بندے کی عبادتیں اچھی ہیں, سب کچھ ٹھیک ہے, اور آپ نے بتایا صرف زبان اس کی ٹھیک نہیں ہے, تو پھر بھی خرابی رہے گی. دین کا مزاج سمجھنا بہت ضروری ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, تم پورے داخل ہوگے تو تمہاری زندگی بہترین ہوگی, اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اسی لیے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ہی واز اے ینگسٹر, رسول اللہ ان کو دعا دیتے ہیں, اور کیا ہی کمال کی دعا ہے, اللہم علمہ الحکمہ, اے اللہ اس نوجوان کو حکمت سکھا دے, وزڈم سکھا دے. اور وزڈم کیا ہے کہ جب آپ دین کو صحیح سمجھتے ہو, جیسے آپ نے بتایا نا کہ ہائرارکیز کیا ہیں, کیا کام پہلے کرنے والا ہے, کیا بعد میں کرنے والا ہے. بندہ مثال کے طور پہ نماز چھوڑ دے اور اس سے جو لیسٹ کام ہے وہ کرنا شروع کر دے. یو ہیو ٹو سیٹ دا پرائیورٹیز کہ آپ نے کون سا کام پہلے کرنا ہے. برو میں نا اس دفعہ جو عمرے پہ تھا نا, تو میرے ساتھ ایک بہت بڑے عالم دین شیخ حافظ مسعود عالم صاحب ساتھ تھے. تو ان کی میں نے نا برو پرسنالٹی میں ایک چیز نوٹس کی, اور پتہ کیا تھی, سبحان اللہ, یعنی علماء کا جو ہے نا, آپ ایک تو علم ہے نا, دوسرا ان کی زندگی سے بڑا سیکھتے ہو. اینڈ ہز لائف واز اے پرفیکٹ بیلنس بٹوین سیکلوژن, عبادات, اینڈ میٹنگ ود پیپل اینڈ ہیلپنگ دیم. آپ سمجھ رہے ہیں, یعنی آئی واز فوکسنگ ان مائی عمرہ پرائیویٹ عبادات, اور نہیں بھی فی الحال کچھ بھی نہیں, نہ لوگوں سے ملنا ہے, نہ ٹائم گزارنا سارا. بٹ یو نو واٹ, ہز لائف واز اے پرفیکٹ بیلنس. برو جو 10 دن ہم نے اکٹھے گزارے نا, لوگوں سے اچھے طریقے سے ملنا, لوگوں کی ہیلپ کرنا, ان کی بات کرنا, اوفینڈ نہ ہونا. کوئی ان کا ٹائم لے رہا ہے, وین ونس ہی واز ریسائٹنگ ہز اذکار, تو کوئی بندہ ان کے پاس ملا تو اس کو بالکل بھی ایسا شو نہیں کیا کہ تم میرے کیا اذکار, تم نے میرے ڈسٹرب کر دیا, نہیں. اینڈ سیکلوژن اور عبادات, سو پرفیکٹ بلینڈ آئی تھنک. شیخ یہ بھی بڑی حکمت اور حلم کا جو ہے تقاضا ہے. کئی لوگ نا کافی افنڈیڈ فیل کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ دوسرا جو شخص آ رہا ہے نا, اس میں ڈیسنسی ہونی چاہیے کہ اگر بندہ ذکر اذکار کر رہا ہے, لیٹ ہم ناٹ بریک دیٹ چین کہ ابھی وہ ذکر کر رہا ہے, اور تھوڑی سی یہ ڈیسنسی میں ہی آتا ہے. ایکچولی یار ہر بندے کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے, وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اٹ, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی چیز اس کی لیے امتحان رکھی ہوتی ہے. سو فار سم پیپل اٹ وڈ بی یہ جو ٹیمپرامنٹ کا ایشو ہے, اٹ کین بی دیٹ. اینڈ ہماری غلطی ہے کہ ہم اسکالرس کو, علماء کو جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ملائکہ ہیں. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے یار, علم پڑھا ہوا ہے انہوں نے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک مقام دیا ان کو, انبیاء کی وراثت ہے ان کے پاس, لیکن دے آر ایٹ دا سیم ٹائم بشر, اور ان کے ساتھ وہ ویکنیسز اٹیچڈ ہیں, اور یہ پرسیپشن ہونی چاہیے. ہم اور مزاج کا فرق بھی ہوتا ہے نا, کچھ لوگ سخت مزاج کے ہوتے ہیں, کچھ لوگ نرم کے ہوتے ہیں. شاید پرابلی میں سمجھتا ہوں کہ جو نرم مزاج کے مالک ہیں, اور میں تو یہ سجیسٹ بھی کرتا ہوں کہ آپ اپنی نا اسٹرینتھس پہ پلے کریں,
ان کو مزید اسٹرانگ بنائیں اور ویکنیسز پہ ساتھ کام کریں. وہ آپ کے لیے فتنہ ہے, وہ آپ کا ٹیسٹ ہے. لیکن ڈو پلے آن یور اسٹرینتھس. فار ایگزامپل اف یو جنرلی ہیو گڈ اخلاق, اس کو نا اپنے جنت میں جانے کا باعث بنا لیں. اور یس, اگر آپ قرآن کی تلاوت ویک ہے, اس پہ ساتھ ساتھ کام لازمی کریں. بٹ ایک بندہ کمال کا عابد ہے, اخلاق اچھا نہیں ہے, ہی شوڈ پلے آن ہز اسٹرینتھ ٹو انٹر جنہ, عبادات کر کے. اینڈ یس, اتنا اس کو اتنا بیئر منیمم پہ لے آئے کہ وہ دوسرے میں نا فیل نہ ہو رہا ہو اور اس کو بیسک پاس ہو رہا ہو. جو ہم نے حدیث پڑھی نا, میں تو اپنے ارد نا لوگوں میں بھی دیکھا ہے معاملات میں, اور کچھ آبزرو بھی کیا کہ زبان کا جو بیسکلی جو معاملہ ہے نا, وہ یہ کہ اگر اف یو اسپیک لیس نا, آپ کم بولتے ہیں تو بہت ساری چیزوں بچ جاتے ہیں. یو نو جسٹ مطلب ایکسیسو بولنا یا زیادہ بات چیت کرنا, کبھی کبھار بندہ ویسے ہی سلپ اپ کر جائے گا نہ چاہتے ہوئے بھی. اٹس ناٹ لائک کہ غصہ ہی آیا ہوا ہے, باتوں باتوں میں پتہ نہیں چلے گا یار, شاید کسی کی غیبت کر دی, شاید کسی کو ہلکا سا مذاق کسی کو اڑا دیا, شاید کسی کو ویسے ہرٹ کر دیا, پتہ ہی نہیں چلا آپ کو. سو یو نو اٹس جسٹ سم تھنگ ون نیڈس ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ کہ یار میں نا کانشیسلی اس پہ ایفرٹ کروں کہ یار تھوڑا سا کم بولوں. آپ نے بھی کہا تھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو جوامع الکلم عطا فرمائے گئے ہیں. ہر بندہ اگر تھوڑا سا سیکلوژن میں جا کے سوچے نا اپنے بارے میں کہ میرا معاملہ میری زبان کے ساتھ کیسا ہے, وہ کہیں نہ کہیں یہ ضرور پائے گا کہ یار میری زبان نہ میرے کنٹرول میں کبھی باہر بھی ہو جاتی, میرے کنٹرول میں نہیں رہتی. اور آپ دیکھیں کہ اگر بندہ کتنی سیویریٹی ہے, اگر بندہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے, جہاد بھی کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے. اب مجھے بتائیں کہ یہ تو کتنے بڑے آنر کی بات ہے. روزے رکھنا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے, نمازیں پڑھنا, تہجد پڑھنا, یار اللہ اکبر. لیکن اگر ہم دیکھیں نا, دس از یو نو واٹ وی تھنک کہ زبان ہی تو ہے. جیسے معاذ بن جبل سبحان اللہ معصومہ نا, ان کا سوال تھا کہ یا رسول اللہ زبان پر بھی پکڑ ہوگی. کنٹراسٹ مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف سب سے زیادہ جو ہے نا خطرناک چیز زبان کی وجہ سے لوگ یعنی جہنم میں جا رہے ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم پریکٹیکلی ہم سب سے زیادہ کیئر لیس بھی زبان کے بارے میں, رائٹ اور کنٹراسٹ ہے نا. ایک چیز جتنی زیادہ سینسٹیو ہے اس کے بارے میں ہم اتنا ہی زیادہ پریکٹیکلی انسینسٹیو ہیں. اس میں دیکھیں تو پریڈکشن شاید اسی وجہ سے تھی, اسی وجہ سے کہ مطلب یہ obvious ہے کہ شاید ہم اس چیز کے بارے میں, لوگ اپنی باتوں کے بارے میں بڑے پکے ہوتے ہیں کہ نماز جو نمازی پرہیزگار لوگ ہیں, بٹ when it comes to these things یہاں پہ ہم حدیث کی باتیں ہو رہی ہیں. میرے ذہن میں بھی حدیث آ رہی تھی, میں نے سوچا آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں. حدیث کی جب بھی باتیں ہوتی ہیں نا تو حدیث قدسی آر my favorite ahadith because when I read now, جیسے آپ نے شروع میں بتایا کہ قال اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ نے کہا, حالانکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما ينطق عن الهوى, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں, بٹ words directly from اللہ سبحانہ وتعالیٰ in the form of حدیث, ٹھیک ہے, جس کی تلاوت نہیں کی جاتی. وہ والی احادیث مجھے سب سے زیادہ پسند ہے, اور ان میں سے بھی وہ والی احادیث جس میں قیامت کے دن کے انکاؤنٹرز ہیں, ٹھیک ہے, کہ بہت ساری انکاؤنٹرز آتے ہیں. ایک ایسے شخص کا انکاؤنٹر آتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات شاید کہنا چاہیے, جو دنیا میں لوگوں کی پردہ پوشی کیا کرتا تھا, ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایک شخص ہے جو کہ جہنم سے نکلا آخر میں سب سے, ٹھیک ہے, اس کا اپنے رب کے ساتھ ایک ڈائلاگ ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ احادیث ہیں. سو اسی طرح کی ایک حدیث ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ قیامت کے دن لایا جائے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے, اور اس کے گناہ ہوں گے, بہت زیادہ گناہ ہوں گے. حدیث میں آتا ہے کہ 99 سجلات یعنی رجسٹرز, اور ایک تو رجسٹر, جب ہم کہتے ہیں نا رجسٹر تو ہمارے ذہن میں اپنی یہ دنیا کی کاپیز آتی ہیں, نوٹ بکس آتے ہیں. اٹس ناٹ لائک دیٹ. اللہ تعالیٰ نے جو وہ کرامن کاتبین رکھے ہیں جو آپ کی ایک ایک چیز لکھتے ہیں, یو نو, ایک ایک عمل لکھتے ہیں. اور ایون عمل میں علماء یہ بھی کہتے ہیں ایون اف یو سے ہاں دے رائٹ دیٹ, اس حد تک وہ نیٹی گریٹیز میں جاتے ہیں. تو اس بندے کی جو ہے وہ اسکرولز لائے جائیں گے, اور وہ اسکرولز ایسے ہوں گے کہ ایز فار ایز یو کین سی, یعنی ان کو انرول کیا جائے گا نا, ایک اسکرول تو 99 رجسٹرز ہوں گے بھرے ہوئے اس کے گناہوں سے, صرف گناہوں سے, ٹھیک ہے. اور یہ ایوری اسکرول از دیٹ لانگ, وہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ جہاں تک تحد نگاہ, اچھا, وہ اس کے اسکرولز ہوں گے, اور یہ بندہ دیکھ رہا ہے کہ یار اس میں میرے جو ہے نا گناہ لکھے ہوئے. Now this is a dialogue between Allah subhanahu wa ta'ala and this man. Now Allah subhanahu wa ta'ala asks him کہ تم یہ جو دیکھ رہے ہو یہ سب چیزیں, اس میں سب گناہوں کو ایکنالج کرتے ہو؟ کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے میرے لکھنے والوں نے کوئی اس میں. He is standing in front of Allah subhanahu wa ta'ala.
ہی نوز دیر از نو اسکیپ, ہی کی ناٹ موو بیک. ٹھیک ہے, اس دن تو کوئی آپ کا وہ نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, سو اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا تمہیں میرے فرشتوں پہ شک تو نہیں ہے کہ کہیں انہوں نے تمہیں اوپریس تو نہیں کیا کہ اس میں کوئی چیز غلط لکھ دی؟ وہ کہے گا نہیں یا اللہ. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ پھر حکم دیں گے اور ایک چھوٹی سی نا پرچی لائی جائے گی. ٹھیک ہے, تو وہ حیران ہوگا کہ ما هذه البطاقہ مع هذه السجلات, یا اللہ یہ اتنے بڑے بڑے اسکرولز اور اس کے سامنے یہ پرچی لائی گئی ہے, تو یہ اس کا کیا کمپیریزن ہے یا اللہ. تو اس پرچی پہ لکھا ہوگا اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے, یہ پوری بات لکھی ہوگی, یعنی کہ توحید لکھی ہوگی, بلیف ان اللہ سبحانہ وتعالیٰ اینڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار. تو وہ بڑا حیران ہوگا کہ یار اب میرا جو ہے یہ پرچی نے میرا کیا کرنا. تو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے. اللہ تعالیٰ پتہ ہے اس کو کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آج تجھ پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. اس کی بات کا یہ جواب دیں گے کہ تجھ پہ آج ظلم نہیں کیا جائے. نہیں, ایکچولی جب سبحان اللہ, جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نا کہ تجھے کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے اس کے بارے میں, تو کہے گا یا اللہ کیسے ڈاؤٹ ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. تو پھر وہ تو نے کوئی اپنی صفائی پیش کرنی ہے, یا اللہ میں کیا ہوں, میں تو بڑا گناہ گار ہوں. اللہ تعالیٰ اس کو ریمائنڈ کروائیں گے نہیں تیری ایک چیز ہمارے پاس ہے, ایگزیکٹلی, اور تیرے پر ظلم نہیں کیا جائے گا. آج تجھ پہ ظلم نہیں کیا جائے گا, حالانکہ وہ ہوگا کہ یار میرا کمپیریزن تو کوئی بنتا ہی نہیں ہے. تو خیر وہ جب پلڑے میں رکھا جائے گا, اللہ اکبر, ٹھیک ہے, ان فرنٹ آف آل دی اینجلز اینڈ آل آف دا پیپل آف دنیا, آل آف دا کریشن, تو وہ اس کا جو بطاقہ ہے وہ نیچے ہو جائے گا پلڑا, اور وہ جو سارے رجسٹرز ہیں وہ اوپر چلے جائیں گے. اللہ اکبر. سو دس شوز دی امپورٹنس آف توحید. یو نو, امیجن دس از اے مین جس نے ساری زندگی کیا کام کیے ہیں؟ گناہ کیے ہیں. اور کتنے گناہ کیے ہیں؟ اتنے گناہ کیے ہیں کہ اس نے اسکرولز اپون اسکرولز بھر دیے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اب ویسے ہی کیسا بندہ ہوگا, اس کا کیا ہارٹ ہوگا ویسے, کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بخشنا چاہا بھی ہے, اور کس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس کی بیس بنایا ہے, اس کی توحید کو. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اٹس امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جب اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی شخص نے یہ زندگی میں کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کی ظاہری بات ہے کنڈیشنز ہیں. ٹھیک ہے, اقرار باللسان ہے, پھر آپ کا وہ قلب کے ساتھ بھی تصدیق ہوتی ہے, تصدیق بالقلب. تو اٹس ناٹ دیٹ کہ ایک بندے نے کہہ دیا, اس بندے کا کیسا یقین ہوگا. جب میں یہ سنتا ہوں تو میرے ذہن میں وہ حدیث بھی آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ وہ شخص تھا جو کہ شراب پیا کرتا تھا بہت زیادہ. ٹھیک ہے, تو بار بار اس کو کوڑے مارے جاتے تھے. تو صحابہ کرام نے اس کے بارے میں کچھ کہا جی, یا ہنسے, آئی ڈونٹ نو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہ کہو, کرس کیا اس کو. ہی لوز اللہ اینڈ ہز میسنجر صلی اللہ علیہ وسلم. سو پتہ نہیں کیسی زندگی اس شخص نے گزاری ہوگی یار. ہاں اللہ, یعنی اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ جب کسی کے بارے میں نکتہ چینی کرتے ہو, ججمنٹل بن جاتے ہو, تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. پھر وہی بات آتی ہے نا کہ وہ جو ہم نے حسد اور غصہ, کسی کے بارے میں نیگیٹو وائبز رکھنا, تو وہ پھر جو دل ہے اس میں شکر کا مادہ جو ہے نا وہ نہیں پایا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ بھی بہانے, اللہ تعالیٰ کے بہانے, اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میرے بندے جہنم میں جائیں. اور اللہ تعالیٰ نے ایک بطاقہ کو, اس حدیث کو حدیث بطاقہ جیسے آپ نے کہا, ایک پرچی کی وجہ سے جنت میں ڈال دیا. اینڈ برو اصل میں نا لوگ کہتے ہیں اچھا پھر تو میں بھی کہہ دوں گا لا الہ الا اللہ, میں بھی. اصل میں یہ چیز ہوتی ہے کہ اس نے کس ٹائم میں, کس مشکل کے ساتھ, کس ریٹیلیشن میں اور کس اخلاص میں اصل جو ہے نا یہ کہا ہوگا اشہد اللہ الہ الا اللہ, یا شاید کس سینیریو میں کہا ہوگا جہاں پہ اس کے لیے کہنا بہت اصل جو چیز ہے نا, جو ہم احادیث پڑھتے ہیں, وہ جو ایک زانی عورت نے کتے کو پانی پلایا, اس کو معاف کر دیا گیا, اس کی ڈیٹیلز ہیں حدیث کی کہ اٹ واز ریئلی ٹف فار ہر کہ وہ اس کتے کو پانی پلائے. شی وینٹ آل دا وے آؤٹ آف دا وے ٹو دیٹ ویل, نیچے گھسی ہوگی, اس میں علماء شرح میں بیان کرتے ہیں, اور پھر چڑھی ہوگی اوپر, اور اس میں منہ میں جوتا پکڑا اور پانی اس جوتے میں ڈالا, صرف اللہ کی, there was nobody to see her. ہاں, اس ایکشن کے پیچھے ایک نیت چھپی ہوئی ہے جس کو ڈسکور کرنا ضروری ہے, رائٹ؟ اخلاص. یہ تو اخلاص جو ہے نا, آئی تھنک دیٹ از دا کی ان دس اسٹیٹ ایز ویل. اینڈ اس کا جو ایک کس ڈیفیکلٹ ٹائم میں کتنا اس نے شاید آؤٹ آف دا وے جا کے یہ معاملہ کیا ہو. ایک دوسرے یہ بھی ہے کہ ایون کلمے کے مطابق جو سن رہے ہیں, ایٹ لیسٹ ہم لوگ, ہمارے لیے اس میں لیسن یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو ٹرائی اینڈ
live our lives according to this کلمہ کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہہ کر پھر بس 99 scrolls بھرنا شروع کر دیں. یہ کانشیس چیز نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے یار یہ ایسا بندہ ہو جو کہ بہت شدید محبت کرنے والا ہو, جو کہ ہوگا اور کلمے کو سمجھنے والا ہوگا اور کوشش کرتا ہوگا. شرک بھی نہیں کیا ہوگا, شاید شرک بھی نہیں کیا ہوگا, سارے گناہ ڈیفینیٹلی نہیں کیا ہوگا, کیونکہ وہ صرف کہنا جو ہے نا اس نے باقی تمام گناہ کیے ہوں گے, شرک نہیں کیا ہوگا. اور جہاں آپ سرکمسٹانسز کی بات کر رہے ہیں نا کہ پتہ نہیں کس جگہ پہ اس نے کہا ہوگا, تو اس سے میرے ذہن میں یہ آیا کہ جیسے قیامت کے بہت قریب ایسے لوگ آئیں گے نا جو اسلام کے بارے میں جن کو کچھ پتہ نہیں ہوگا برو, وہ کہیں گے کہ ہاں ہم نے اپنے بڑوں سے صرف یہ کلمہ سنا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. They would know nothing else about Islam. اور آئی تھنک جو ایک حدیث بڑی پروفاؤنڈ ہے جیسے آپ نے کہا من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ. یار اتنی کمال کی حدیث ہے, چھوٹی پروسائز. تو میں سمجھتا ہوں کہ توحید کے بارے میں نا بہت زیادہ جو بھی سن رہے ہیں آج ہمیں جتنے بھی یعنی لوگ سن رہے ہیں, پلیز اسٹارٹ ریڈنگ اباؤٹ توحید کہ توحید کیسی ہوتی ہے. اور یاد رکھیں کہ آپ اپنی زندگی میں دیکھیں کہیں آپ کسی قسم کے شرک میں تو نہیں پڑے, چاہے وہ تعویذ کا لٹکانا ہے یا لوگوں سے مدد کا مانگنا ہے اور کسی پیر صاحب کو اولاد کا. پلیز دیکھیں ایکچولی نا ایمان والے کبھی کمپلیسنٹ نہیں ہوتے کہ جو اہل کتاب ہے نا یہود و نصارہ وہ یہی کہتے تھے کہ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ, کہ اچھا اگر ہم جہنم چلے بھی گئے کچھ دنوں کے لیے جائیں گے پھر ہم نے ایونچولی جنت میں ہی جانا ہے. تو یہ اٹ سیلف جو مائنڈ سیٹ ہے بڑا ڈینجرس مائنڈ سیٹ ہے. آئی مین واٹ ڈو یو نو اباؤٹ جہنم ان فرسٹ پلیس. یعنی جیسے وہ ایک فیمس ایونجلسٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہیل فائر از نو جوک, مذاق کی بات نہیں ہے یہ. اور حدیث قدسی کی جب آپ نے بات کی نا, ون آف دا بینیفٹس آف ریڈنگ حدیث قدسی از کہ آپ کو نا اللہ تعالیٰ کے بارے میں پتہ چلتا ہے, رائٹ. جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات پڑھ کے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں پتہ چلتا ہے, احادیث قدسی پڑھ کے بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہاؤ یو نو گریٹ ہی از, الحمد للہ ان کی آنر یو نو ہاؤ میگنیفیسنٹ ہی از. اور کئی لوگ نا تھوڑا سا یہ بھی پریشان ہوتے ہیں برو کہ اف اللہ از سو مرسیفل then why did he create hellfire in first place. یہ ایک کنفیوژن ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں جنرلی جب ہم کسی بھی ملک میں رہ رہے ہوتے ہیں, وہاں کی اپنی پولیس ہے, وہاں کے اپنا کورٹ سسٹم ہے, وہاں کی جیلز ہیں, وہاں پہ لوگوں کو لٹکایا بھی جاتا ہے, ان کو ڈیتھ پینلٹی بھی دی جاتی ہے. نو ون سیز کہ جی یہ عجیب ملک ہے, یہ تو جیل میں بھی ڈالتے ہیں, ہینڈ کفس بھی پہناتے ہیں, ہو سکتا ہے اور بھی کچھ جو ہے اذیت دیتے ہوں. ہم بخوبی جانتے ہیں کہ اگر میں گاڑی چلا رہا ہوں اور مجھے وہاں پہ ٹریفک پولیس گائے نظر آتا ہے تو وہ میری سیفٹی کے لیے ہے. اگر میں ریش ڈرائیونگ کرتا ہوں اور میری وجہ سے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے تب یہ مجھے پکڑے گا, اور اس کا حق بنتا ہے کیونکہ میں لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہوں. نوبڈی سیز دیٹ کہ جی اچھا مجھے وہ پولیس والا نظر آ رہا ہے, اسی وقت ہی کسی ہائر منسٹری میں کال کر کے کہ یار پولیس والا کیوں یہاں پہ کھڑا ہے. ہوتا کیا ہے کہ جنرلی آپ اگر کسی سگنل میں جاتے ہو اور آپ وہاں پہ ریڈ سگنل دیکھ کے وہاں پہ اسٹاپ کر لیتے ہو بیکاز یو آر اے گڈ سٹیزن. لیکن کچھ ایسے شریر لوگ بھی ہوتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں اچھا ریڈ ہے کوئی بھی نہیں چلو چلتے ہیں. آپ بڑا ہنسے ہیں, کیا بات ہے, آپ یاد آ گئے. آپ ساتھ بیٹھے ہوئے نا, پیسنجر سیٹ پہ آپ بیٹھے ہوتے ہیں نا, یہ خود ڈرائیو کرتے ہیں گاڑیاں بھی اور یہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اچھا ان شریر لوگوں کو پکڑنے کے لیے اب ساتھ یہاں پہ نا پوڈ کاسٹ میں آپ کا وہ کلپ ڈال دیں گے, وہ جو آپ نے ریپٹر پہ ڈرفٹیں مار, اللہ اکبر, وہ ڈالے یار, وہ میڈیا nobody is going to believe that واللہ برو. بارش میں F10 میں میں گزر رہا تھا پتہ نہیں کہاں سے, یہ پچھلے سال کی بات ہے برو, گاڑیاں رک رہی ہیں اور آگے ابو ساتھ بارش ہو رہی ہے برو, اور سلپری ہے روڈ, اور برو ڈرفٹیں لگ گئی ہیں برو. دس اے پارٹ آف ابو سعد, پیپل ڈونٹ نو مین. برو بینڈینا پہنا ہوا تھا بھائی نے, یہاں تک یہ چھپا ہوا تھا. ابو وحش برو, یار اس کو کٹ کریں یار, میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی برو, پتہ نہیں کہا ہے وہ میں جو ہنستا تھا نا شریر لگا میں اس لیے ہنسا تھا کہ یا اللہ وہ ویڈیو ڈیلیٹ ہو جائے. اللہ, اور سروائیول موڈ بھی جو ہے نا کبھی کبھی کچھ لوگ کو آن ہو جاتا ہے. کچھ شریر لوگ جو اشارہ توڑ آگے پلیز کنٹینیو کیجیے. بیسیکلی لا ان کو پکڑتا ہے, رائٹ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ لگا کہ لاس ہو رہا ہو اور بندہ ڈرفٹ ہے, آپ جگا دیں ان کو کیفین پلا کے ان کو کافی پلا کے کھا دیں, لو جاگ جائے گا, توبے کی بینیفٹس, رائٹ. تو اللہ تعالیٰ نے جہنم اس لیے نہیں بنائی
کہ لوگ جہنم میں جائیں. بالکل ایسے ہی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیز میڈ جہنم کی یہ ڈیٹرنس ہے, تم نے ادھر نہیں داخل ہونا, رائٹ. برے کام کرو گے, اگر جو کوالٹیز شریر لوگوں کی ہوتی, برے لوگوں کی ہوتی ہیں, تب اس میں جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اللہ اکبر, کہ میرے سارے امتی جو ہیں وہ جنت میں چل جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جو انکار کرتے ہیں. الا من ابا. جو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا اللہ کے رسول انکار کون کرے گا جنت میں جانے سے, تو کیا کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو لوگ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. اور دیکھیں نا, لوگ کہتے ہیں اچھا اگر اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ لوگ جہنم میں جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے چلو ان لوگوں کو بنایا کیوں. مجھے اب یہ بتائیں کہ جو انسٹیٹیوشنز ہم بناتے ہیں, میڈیکل انسٹیٹیوشن ہیں, انجینئرنگ کے ہیں, بڑے بڑے ادارے ہیں, ہم کہتے ہیں یار یہ ہی واز دا فاؤنڈر آف دیٹ انسٹیٹیوشن, جب کہ ان کو پتہ ہے کہ دیر ول بی سم اسٹوڈنٹس ول فیل, یہ انیویٹیبل ہے. وی نیور بلیم دا ون ہو از میکنگ دا انسٹیٹیوشن, وی بلیم دا ونز ہو آر فیلنگ بیسکلی. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو اتنے مینز رکھ دیے کہ ہم کسی طرح پار ہو جائیں. برو ہم ایک نیکی کرتے ہیں, وہ کتنی نیکی کم از کم 10 لکھی جاتی ہیں, زیادہ سے زیادہ. برو بھی نیکی تھی نا بتاکا والی, یہ ایک نیکی تھی نا, ایک نیکی تھی, برو جنت میں جانے کا باعث بن گئی. اللہ اکبر. اور ساتھ میں اگر کوئی شخص گناہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے, نیکی کرتا نہیں ہے تو نیکی کا اس کو اجر ملتا ہے. جب وہ سن کرتا ہے, سن کا ارادہ کرتا ہے, سن کا ارادہ کرتا ہے تو سن نہیں جاتا. برو ان فیکٹ سن کرنے کے بعد بھی لکھا جاتا ہے, تھوڑی دیر کے بعد 6 ساعت یعنی آتا ہے, اور وہ ساعت کتنے ہیں سبحان اللہ کہ اگر میرا بندہ پلٹ کے آ جائے تو لکھا بھی نہیں جائے. برو اگر پھر بھی کوئی انسان جاتا ہے نا, ہی از ٹو بی بلیم وردی. اور واللہ قرآن ہم پڑھتے ہیں, تراویح میں اچھا روزانہ پڑھ رہے ہیں, اس میں یہ آتا ہے کہ وہ انسان خود ہی کہے گا, اپنے آپ کو بلیم کر رہا ہوگا, پھر اپنے اعمال کو بلیم کر رہا ہوگا. فرماتے ہیں نا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اچھا حدیث قدسی کی ہم بات کر رہے ہیں, تو ساتھ برو آپ بھی نا کوئی حدیث قدسی یار میں چاہتا ہوں کہ شیئر کریں جو آپ کی فیوریٹ. ہر روز کئی نوجوان مجھے بتاتے ہیں کہ کیسے یوتھ کلب نے ان کی زندگی بدلی, کیسے انہیں ڈپریشن, حرام ریلیشن شپس, ڈرگز, فحاشی, دین سے بیزاری, ایتھیزم, فیمنزم, لبرلزم, ان تمام اندھیروں سے کس طرح یوتھ کلب کی ویڈیوز نے نکالا, اور کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نور کی طرف آئے وہ سب, کیسے یوتھ کلب کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی آئی. ایسے لاکھوں نوجوانوں تک ہماری پہنچ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد آپ کی چیریٹی, آپ کے صدقات اور آپ کی زکوٰۃ سے ممکن ہوتی ہے. ہماری ویڈیوز, پوڈ کاسٹ کروڑوں لوگوں تک پہنچ رہی ہیں, اور ان کے ذریعے اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی لانے والے ہر ایک شخص, اور اس سے آگے اس کی سنورنے والی تمام نسلیں, سب کا اجر آپ کے نامہ اعمال میں جائے گا انشاءاللہ. اس لیے بی پارٹ آف دا یوتھ کلب فیملی اینڈ ڈونیٹ ناؤ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں, طویل حدیث ہے لیکن اتنے لیسنز ہیں کہ بندے کی نا زندگی بدل سکتی ہے حدیث. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی انی حرمت ظلما علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا. اور جو پرسنلی میں پونڈر کر رہا تھا حدیث کے اوپر, میں نے سوچا کہ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ جنرلی ہیومن ٹینڈنسی یہ ہے کہ اگر ایک کے پاس بہت زیادہ مال آ جائے, لیٹس سے اگر ایک بندہ دنیا کا سب سے امیر ترین شخص ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھے کہ یار یہ تو سب میرے بچے لگتے ہیں, میں دیکھو میری سب سے بیسٹ کمپنی ہے, میرے شیئرز یہاں سے یہاں پہنچ چکے ہیں, اور وہ جو ایروگنس کا ایلیمنٹ ہے نا وہ آ ہی جاتا ہے, رائٹ. اب یہ تو میں نے مال کی بات کی, لیٹس سے مسٹر اولمپیا ہوتا ہے 2024 اور ایک بندہ اس میں ونر ہو جاتا ہے, فرسٹ آ جاتا ہے. اب یہ بوسٹ کرے گا کہ دیکھو آئی ایم دا موسٹ ہینڈسم پرسن آن دا فیس آف دس ارتھ, اور کنزیکٹیو اگر 4-5 سالوں سے وہ اگر آ رہا ہو تو وہ بولے گا یار تکبر میں آ جاتا ہے. بالکل. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی مثال نہیں بنتی, وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. چاہے آپ ویلتھ کی بات کریں, پاور کی بات کریں, بیوٹی کی بات کریں, آپ جو بھی ڈومین لے لیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی پرفیکٹ شیپ اینڈ فارم میں ہے, رائٹ. کوئی سے سوال نہیں کر سکتا, کوئی سوال نہیں کر سکتا, چاہے وہ جو مرضی کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر بھی اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا. ویئر ایز اف آئی ایم اے کریٹر آف اے پرٹیکولر کار, گاڑی مجھے صحیح نہیں لگی, اس کی اسپیڈ کچھ مزیدار نہیں ہے, میں اس کو ہو سکتا ہے وہ پھینک دوں کہ یار نیو گاڑی میں بناتا ہوں, اس کا انجن چینج کرتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بیکاز آئی ایم دا کریٹر, رائٹ. میں اس گاڑی کے ساتھ جو چاہوں کروں, اس کو آگ لگا دوں, جو مرضی کروں.
لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ بینگ دا کریٹر, اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کن کر کے سب کو برباد کر دیں, تباہ کر دیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بٹ اسٹل اللہ سبحانہ وتعالیٰ از سیئنگ کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے. کتنے لیسنس ہیں شیخ. اللہ. اور پھر بھی اگر یہ بندہ کہے کہ یا اللہ وائی می, میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے. یہ جو بھی ہم ڈسکشن کر رہے تھے کہ جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا, جہنم بنائی کیوں, اس کا جو پریمس ہے اور جو اس کا بیسک ہے وہ یہی تو ہے کہ لوگ جہنم میں نہ چلے جائیں بے وجہ ظلم کے ساتھ. اور یہ جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ فلاں فلاں شخص بڑا اچھا تھا, مدر ٹیریسا ایکس وائی زی, وہ جہنم میں کیوں ایسے, وہ رحم کی بیسس پہ ہی ہوتا ہے نا. سبحان اللہ, حدیث میں جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ظلم اللہ تعالیٰ کرتا ہی نہیں ہے, حرام ہے اپنے اوپر. حالانکہ ہمیں جتنا باقی ایسے لوگوں کا احساس ہے, اللہ کو وہ زیادہ پیارے ہیں ایز ہیومن بینگس. اللہ کی مخلوق, اللہ کی مخلوق ہے یار, ہم کتنا کو پیار کر لیں گے کسی سے. اللہ تعالیٰ تو انسانوں سے بڑھ کے انسانوں سے. آپ یہ بھی سوچیں نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی 100 لیولز ہیں رحمت کے. صرف 1% اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے, اور اس ہی کی وجہ سے ہر ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے, باپ اپنے بچے سے پیار کرتا ہے, بھائی بھائی سے پیار محبت کرتا ہے, ایون کہ جانور اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں. اینڈ آل آف دس از 1% اونلی. جتنی رحمت اور مسجد دنیا میں. اب یہ I'm assuming, اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے, کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہوگا کہ اس کے بندے جہنم میں جائیں گے. نیور, حاشا للہ. اسی لیے اسی حدیث میں اینڈ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اگر کسی کا رزلٹ اس دن خراب آ گیا نا, فلا یلومن الا نفسا, وہ اپنے آپ کو ملامت کرے, بیکاز آئی ہیڈ گیون یو سفیشینٹ ٹائم ٹو ریکٹیفائی یور افیئرس بٹ یو ور دا ون ہو ور ہیڈلیس. تم جو ہے بس اپنی عیاشی میں, منمانی میں تم جو ہے پھرتے رہے. وہ لا الہ الا اللہ کا فیکٹر کہاں تھا تمہاری زندگی میں؟ حالانکہ اللہ نے یہ مغفرت کا چینل بھی ساری زندگی کھولے رکھا. تو نے غلط کیا بھی تو پلٹا کتنی بار. صرف اپنے اوپر حرام نہیں کیا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالِمُوا. اے میرے بندو, ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا. مجھے ظلم کرنا پسند نہیں ہے, تم میرے بندے بن جاؤ اور ظلم نہ کرنا ایک دوسرے کے اوپر. اور the moment you start reading this hadith and you start unpacking this hadith, you are in a state of awe. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت فاستہدونی اہدکم. کبھی کبھار بندہ جب پڑھ لکھ جاتا ہے نا, I would want کہ آپ نے اس کی ٹرانسلیشن بھی کریں پھر آپ بتائیں تاکہ آڈینس کو سمجھ آتی ہے. اے میرے بندو, تم سب کے سب گمراہ ہو, بھٹکے ہوئے ہو, سوائے اس شخص کے جس کو میں ہدایت دوں. سبحان اللہ. تم نے کرنا کیا ہے؟ فاستہدونی, مجھ سے ہدایت مانگو. I am the one who will rectify your affairs. میں سب لوگ آتے ہیں, سب, اس میں انبیاء بھی سب ہیں شیخ, اس میں اولیاء بھی, اس میں صحابہ بھی. اگر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہ دیتا تو اور ہم تک ہر کوئی. ہدانی ربی, یہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے ہدایت دی ہے. یہاں سے نا بندے کی میں ٹوٹ جاتی ہے. بندہ کہے کہ جی میں مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا ہوں, الازہر سے پڑھ کے آیا ہوں, میں بڑا نالجبل ہوں. اللہ کے بندے, اللہ تعالیٰ نے تجھے ہدایت دی ہے, مجھے ہدایت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اگر میں آج نماز پڑھتا ہوں 5 times a day, میری کوئی بہادری نہیں ہے, واہ نہیں ہے. یہ تو سیلف میڈ کی ڈسٹرکشن ہے. ڈو یو گیٹ دا پوائنٹ ہیئر؟ الہادی جو اس کا نام ہے نا, الہادی. ایکچولی اس حدیث میں یو نو وین آئی پونڈر, مجھے یہ احساس ہوتا ہے بار بار کہ دا مور یو نو اباؤٹ اللہ, دا مور یو نو اباؤٹ یور سیلف. بالکل. جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ یعنی اللہ تعالیٰ کی شان تو عظیم ہے ہی, جیسے وہ اور جو ہے نا آپ کی نگاہ میں, آپ کے مائنڈ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ اتنے غفور الرحیم ہے, آپ اتنے ہی نیچے دب جاتے ہو. دا ریزن وائی آج کل کا مسلمان جو ہے نا وہ اسلام پہ اس طرح سے نہیں چل پاتا برو, ون آف دا مین ریزنز اس کہ وہ اپنے رب کو پہچانتا نہیں ہے. یو نو, اب دیکھیں کتنے لیسنز ہیں. کبھی کبھار ہوتا کیا, اینڈ آئی وینٹ تھرو اٹ, کہ جب نیا بندہ دین پہ چلنا شروع ہوتا ہے نا, بندے کے اندر نا ایک قسم کی ایروگنس کس سینس میں آتی ہے, یار وہ میرا دوست ہے نا, استغفر اللہ, اس کی تو داڑھی بھی نہیں ہے, دیکھو یہ نماز بھی نہیں پڑھتا, یہ شرابی کبابی, یار یہ تو ہے ہی فضول آدمی. آئی مین ہو آر یو ٹو جج؟ تمہیں ہدایت کس نے دی ان فرسٹ پلیس؟ جسٹ فیو ڈیز بیک یو آر دا سیم پرسن. تو rather than thanking اللہ سبحانہ و تعالیٰ, تم اس کو کرس کر رہے ہو. ایک اور جو خطرناک پارٹ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دینے کے بعد بھی تو لے سکتا ہے.
یو نو اللہ تعالیٰ وہ ہم جو خطبہ ہے جو جمعے کا بھی خطبہ ہوتا ہے اس میں اللہ یہ بتاتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیتا ہے اس کو پھر کوئی مس گائیڈ نہیں کر سکتا, اور اللہ تعالیٰ جس کو مس گائیڈ کر دے اس کو کوئی پھر ہدایت میں نہیں لا سکتا. تو مجھے تو واللہ یہ سن کے نا دوسرا ڈر یہ بھی لگ رہا تھا کہ جس کو ہدایت ملی اور وہ تھوڑا سا بھی اس پہ تکبر ہو رہا ہے نا کہ یار میں اب بڑا کوئی یو نو عالم فاضل بن گیا اور بڑا کوئی نیک آدمی ہوں, یو ڈونٹ نو کہ تمہارا اینڈ کیا ہوگا. شیخ تبھی تو اللہ ڈرتے تھے علماء. آپ کو پتہ ہے ایک سلف کے بارے میں آتا ہے کہ سبحان اللہ ہی واز آن ہز ڈیتھ بیڈ, تقریباً وہ 80s میں تھے, اور ہی واز فیمس کہ اپنی ورشپ میں, عبادت میں, چیریٹی میں سب کچھ ایپک ماشاء اللہ. ان کے بارے میں لوگوں نے ریکارڈ کیا when he was about to die, اللہ تعالیٰ جو ہے نا کو پکارتے ہیں, کہتے ہیں یا اللہ میں نے جتنی عبادت کی ہے ساری زندگی, جتنے میں نے سجدے کیے ہیں, چیریٹی کی ہے, روزے رکھے ہیں, یا اللہ اس دن کے لیے کیے تھے کہ آج میں بچ جاؤں, آج ایسا نہ ہو کہ میں مرنے والا ہوں لا الہ الا اللہ نہ کہہ سکوں. تو بندہ اینڈ تک ڈرتا رہے, خوف رہے کہ اے اللہ مجھے پھیر نہ دینا. حدیث میں آتا ہے یار اپنی ہدایت پہ زیادہ تھوڑا سا نا, وہ جو حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک شخص اپنے بھائی کو دعوت دیتا ہے اور وہ پکارتا رہتا ہے, بلاتا رہتا ہے کہ پلٹ جا دین کی طرف آ جا, وہ نہیں اس کی دعوت قبول کر رہا ہوتا, حتیٰ کہ ایک دن میں پیرافریز کر رہا ہوں کہ وہ اس کو کسی گناہ میں دیکھ لیتا ہے اور اس کو قسم کھاتا ہے کہ واللہ اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا. یعنی ہی از تھنکنگ آف ہمسیلف کہ میں ہدایت یافتہ ہوں, اور یہ بندہ اتنے سالوں کی دعوت کے بعد بھی ابھی تک نہیں پلٹ رہا, تو پھر ایسے بندے کو تو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ ان کو موت دیتے ہیں اور کھڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کس نے میرے نام کی قسم کھائی اور میری رحمت کو نہیں, کون مجھ سے یعنی اعلیٰ ہونا چاہ رہا ہے جو میرے بہاف پہ فیصلے کرے گا. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو شخص ہے جو بڑا دعوت دینا تھا, دائی بنا پھرا تھا, اس کو کہیں گے میں اس کو اپنی رحمت سے جنت میں ڈال رہا ہوں اور تجھے جہنم میں ڈال رہا ہوں میں. تو شوڈ نیور ایور سے کہ فلاں شخص تو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ جو ذکر کرتے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, یار یہ دلوں کو پھیرنے والے اس پہ یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں, مطلب ہم اتنا ہی نہیں کر رہے, اور وہ شاید اس کا مطلب ہمارے لیے تھا نا کہ بھائی یہ ہم نے کرنی ہے, بیکاز وی شوڈ نیور بی یو نو کانفیڈنس تو دور کی بات, انفیکٹ اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا فکر مند ہونا چاہیے کہ یار میرا ایمان اور جو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی بہت جو مجھے وہ دی ہے ہدایت, یہ کہیں نکل نہ جائے. ریسنٹلی میں نے ایک اسٹوری سنی یار, اس میں نا ایک بزنس مین تھا, اس کی بیٹی کے پاس ایک انجینئر رشتہ لینے کے لیے آیا, اور انجینئر سیلریڈ تھا کمپنی کا. تو اس نے نا صرف نہ نہیں کیا بلکہ اس کو بہت ذلیل کر دیا کہ تو کون ہے, تیری اوقات ہے کہ تو میری بیٹی شادی کرے گا, اپنی سیلری دیکھ اور میری نوکر کی سیلری دیکھ. ذلیل کر کے اس کو ریجیکٹ کر کے بھیج دیا. سبحان اللہ یار, اس کنٹری نے نا اپنے کچھ لاز چینج کیے جس کی وجہ سے اس کا بزنس بالکل ٹھپ ہو گیا, اینڈ ہی واز بینکرپٹ. اچھا. اور اب یہ شخص حقیر ہو چکا تھا, اور وہ انجینئر جو تھا نا, اینڈ ہی ٹولڈ اے پرسن کہ یار آپ اس انجینئر سے کہہ دو میری بیٹی کا رشتہ مانگ لیں. And alhamdulillah that engineer came to him, he was man enough. It's a true story, huh? It's a true story, man. اور اسے بیٹی کا رشتہ مانگا, and he gave it to her. اور اس انجینئر نے اس فادر ان لو کو پھر اپنے انڈر امپلائی بھی لیا. ہاں یہ میں نے بھی سنی تھی کہ اس نے کوئی بڑی کمپنی بنا لی تھی شاید, یا کوئی بڑا سینئر ہو گیا, یعنی he hired him کیونکہ وہ بینکرپٹ تھا. تو we should never ever rely on our ہدایت اور منی اور anything else. حدیث میں آگے یہی تو آتا ہے نا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمت فاستطعمونی اطعمکم, کہ اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو, you don't have anything to eat, یعنی تم سب بھیکاری ہو, فقیر ہو, سوائے اس شخص کے جس کو میں کھلاؤں. اب آپ اندازہ کریں the day we were born, بلکہ پیدا ہونے سے بھی پہلے when we were in our mother's womb, ہمیں کون رزق دے رہا تھا. آج تک ہم جو افطاری کرتے ہیں, سحری کرتے ہیں, بریک فاسٹ, لنچ, ڈنر, اسنیکس, یہ وہ, اٹس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہو از پرووائڈنگ اس. اب جو آپ نے کہا نا کہ وہ جو اس بندے کی جو بات کی ہے کہ جی میرا مال ہے, میں نے کمایا ہے, آئی ایم اے سیلف میڈ مین, یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. ہو آر یو؟ اٹس ویری پریویلنٹ بائی دا وے, یو نو دس کانسیپٹ کہ میں نے ساری زندگی بہت محنت کی ہے, میں نے یہ کیا اس ایج کے حصے میں, and now today I am getting this and this because of my hard work. Achha, there are many people who would be smarter than Steve Jobs, Jeff Bezos, لیکن وہ آج گلیوں میں پھر رہے ہیں. ہاں ایسے ہی ہے, رائٹ.
تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہی جو ہے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کس کو کتنا مال ملنا ہے اور کون جو ہے جھونپڑی میں رہے گا, کون محل میں رہے گا. کیونکہ لوگ جو ہے نا کسی اسٹیج پہ پہنچ کے نا اپنی جو لائف کی اسٹرگل یا ہارڈ ورک ہے نا وہ ایز ایگزامپل کوٹ کرتے ہیں. میں آپ کو صحیح بتاؤں, اور لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یو شوڈ ڈو دس, یو شوڈ ڈو دیٹ. حالانکہ اگر آپ گرینڈ اسپیکٹرم میں دیکھیں نا ہزاروں لوگ ہیں جو اسی فارمولا پہ کام کر رہے ہیں. تو پھر کیا وجہ ہے کہ چند لوگ صرف اوپر جا رہے ہیں؟ اس کی ریزن یہ ہے جو آپ بتا رہے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہیں جو چلا رہے ہیں نظام, ان کو بہتر پتا ہے کس کو مال دینا ہے کس کو نہیں دینا. اور آگے اللہ تعالیٰ مزید اگر ابھی بھی کسی کو سمجھ میں نہیں آئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عباد کلکم عار الا من کسوت فاستکسونی اکسکم. اے میرے بندو یو آل آر نیکڈ, یو ڈونٹ ہیو کلوتھس ٹو ویئر. تم مجھ سے کپڑا مانگو میں تمہیں کپڑا عطا کروں گا. اس کا مطلب یہ ہے برو کہ ہم نے جو آج کپڑے پہنے ہوئے, جتنے لوگ ہیں اس دنیا کے اوپر, وہ اللہ تعالیٰ نے کپڑا پرووائڈ کیا ان کو. تو میں کہاں سے آگے جی, یہ میرا پسند کیا ہوا برانڈ ہے, یہ میں نے اپنے پیسوں سے خریدا ہے. Where are you? And when people would be raised on the day of Qiyamah naked, it's a sign کہ بھئی تو یہ تیری اوریجنیلٹی ہے. اگر آپ دنیا میں آتے ہو وداؤٹ کلوتھس اور آپ اٹھائے بھی جاؤ گے وداؤٹ کلوتھس. مطلب بڑے بڑے لوگ, مطلب تھنک اباؤٹ بڑے بڑے لوگ. اچھا ڈفرنٹ برانڈس کی اگر بات کر لیں, بڑے سے بڑا مالدار ہو, جو اس کا اس دنیا سے جانے کا وقت جب آئے گا ایک ہی برانڈ ہوگا, وائٹ کلوتھ ہوگا. سبحان اللہ, فقیر کا بھی وہی ہے, امیر کا بھی وہی ہے. لیکن جو بھی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان اللہ یا اخی یا عبادی انکم لن تفعونی فتنفعونی, کہ اے میرے بندو تم مجھے فائدہ پہنچانا چاہو بھی تو فائدہ نہیں پہنچا سکتے. تم مجھے کیا فائدہ پہنچا سکتے ہو؟ تم مجھے کوئی ادھار دینا چاہتے ہو یا تم میری زیادہ عبادت کرنا چاہتے ہو, آئی ڈونٹ نیڈ یو ان فرسٹ پلیس. اور تم مجھے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکے. الحمدللہ ثم الحمدللہ brothers, we are so blessed کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. اگر ابھی بھی بندہ اللہ تعالیٰ کو نہ پہچان سکے, then what is the difference between a human and an animal? ہمیں اپنے رب کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ اتنے اسٹرانگ ہیں, القوی العزیز, کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتا. اللہ تعالیٰ الرزاق ہیں, اللہ تعالیٰ ہی پرووائڈر ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك من الملک شیئا. کہ اے میرے بندو تمہارے پہلے شخص سے لے کے آخری انسان تک تمام لوگ اس دل کی مانند ہو جائیں جو سب سے زیادہ فاسق ہے, فاجر ہے, برا ہے. لیٹس سے سب کے دل فرعون جیسے بن گئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ویسا ہو بھی جائے میری بادشاہت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی. اگر تم سب کے سب گناہ کرنے لگ پڑو تو میرا کیا بگاڑو گے؟ تم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو, تم اپنی آخرت بگاڑ رہے ہو. اور اگر تم سب کے سب سے بہترین دل کے مانند ہو جاؤ, امیجن کریں کہ سب کے دل ابراہیم علیہ السلام جیسے ہو گئے, قلب سلیم جیسے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کے جیسے ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری بادشاہت میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا. لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ یعنی الغنی ہیں, he doesn't need us, واللہ الغنی وانتم الفقراء. اللہ الغنی ہے اور تم سب کے سب فقیر ہو. اور اب دیکھیں اٹس گیٹنگ انٹرسٹنگ, بندہ دوسرے کے پاس تب جاتا ہے جب بندہ سمجھتا ہے کہ یار یہ بندہ نا میرے کام آ جائے گا, یہ بندہ میری جاب لگوا سکتا ہے, یہ بندہ مجھے ادھار دے گا تو میری نا بگڑی ہوئی بن جائے گی. لیکن جب بندے کو یہ پتہ ہونا کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فاسألونی فأعطیت کل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. کہ اے میرے بندو, اللہ اکبر, یا قیام کریں گے سبحان اللہ, کہ اے میرے بندو تمہارے پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک سارے جمع ہو جاؤ ایک میدان میں,
اور ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنے انٹلیکٹ کے مطابق مجھ سے مانگنا شروع کر دو. اے اللہ مجھے لنڈن پورا مجھے دے دے, لنڈن کی جتنی بھی پراپرٹی ہے. ایک بندہ کہے کہ اسلام آباد میرا ہو جائے, ایک بندہ کہے کہ یو ایس میرا ہو جائے. اب اے اللہ یہ جتنے بھی ہائی رائز ماؤنٹینز ہیں سب سونے کے بنا دے اور میں ان کا مالک ہو جاؤں. تم اپنی اپنی ایبیلٹیز کے مطابق مجھ سے مانگنے لگ جاؤ اور بیک وقت سب مانگنا شروع کر دیں. ہر مخلوق کی ہر جنریشن اپنی اپنی زبان, انسانوں میں سے جنات میں سے, اور ایک ہی وقت میں سب کو ان کی ڈیمانڈ کے مطابق عطا کر دوں, اور میرے خزانوں میں صرف اتنی ہی کمی ہوگی جتنی کمی نیڈل کو اوشن کے اندر ڈپ کرنے سے جتنا پانی باہر آتا ہے نیڈل لے کے آتی ہے اتنی کمی ہوگی. اور یہ بھی مثال کے طور پر از دیر اینی comparison between the droplets which the needle has and the whole ocean? No comparison, شیخ. اور بات کیا ہو رہی ہے کہ ان ڈراپلٹس میں وہ ہے کہ جو لوگوں نے مانگا ہے, اور علماء کہتے ہیں جیسے آپ نے بتایا کہ یہ بھی بات سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے, اتنی بھی کمی نہیں ہوتی. وللہ المثل الاعلی. This is Allah, شیخ. اور اینڈ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیہا لکم فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ. اے میرے بندو, تمہیں میں پہلے سے ہی خبردار کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن یہ تمہارے اعمال ہی ہوں گے جن سے تمہارا حساب کتاب لیا جائے گا. تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا. دنیا میں جیسے ہوتا ہے کہ جی کسی کے اوپر بلیم کر دیا, اس کو جیل میں ڈال دیا, کسی اور کو لٹکا دیا, نہیں, وہاں پہ عدل کیا جائے گا. تو جس کو اس دن رپورٹ کارڈ بالکل ٹھیک ملا اس وقت بھی فلیحمد اللہ, اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے, کیونکہ تم اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکو گے. جب رسول اللہ یہ بتا رہے تھے تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی, آپ تو رحمت للعالمین ہیں, کتنی عبادت کرتے ہیں. ہاں صحابہ میں بھی, جب تک کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے تب تک میں جنت میں نہیں جا سکوں. میں آپ کی باتوں سے نا مجھے یہ سوچ آ رہی ہے کہ ایسا رب ہو جو اتنا زیادہ غنی ہے, جس کو کوئی پرواہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, جو اتنا خود مختار ہے, ٹھیک ہے, اس کا یہی احسان بہت زیادہ نہیں ہے دیٹ وی ایون ایگزسٹ اینڈ ہی از ٹاکنگ ٹو اس اینڈ ہی از گیونگ اس اپرچونیٹیز. یار اس کے بعد نا مجھے وہ بات آتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بھی ڈسکرپشن مل رہی ہے نا, ایک گرینڈیور ایک او والی نا. اس کے بعد جو بندہ سوچتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ میری طرف ایک قدم لے گا تو میں اس کی طرف 10 لوں گا, یہ میری طرف چل کر آئے گا میں دوڑ کروں. یار یہ نا یہ دونوں سائڈس کو نا مطلب گراسپ کرنا نا ہماری اس لمیٹڈ عقل کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. اٹس جسٹ لائک مجھے اس کے بعد سننے والا لگ رہا ہے کہ یار بھائی بلائنڈلی نا بس اللہ کا حکم آئی جا رہا ہے نا, ٹھک پہ ٹھک جو کہ بس مانی جاؤ, کیونکہ اسٹاپ یوزنگ دس برین آف یورس کہ میں کوئی اپنی سائنس ماروں. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جتنی گرینڈیوسٹی ہے نا, جو ابھی ہم نے تھوڑی سی جاننے کی کوشش کی, ایٹ دا سیم ٹائم اللہ تعالیٰ کے پاس ہر صفت جو ہے نا وہ اس کی پرفیکشن میں ہے, اس کی ہر کی اپنی اپنی وہ ہے, ہیوملٹی بھی ہے, ہر صفت جو ہے وہ, جیسے مثال کے طور پر یہ 2 ایکسٹریمز ہیں نا برو. ایک اتنا بڑا شخص جو ہوگا وہ اتنے لیول کا کام نہیں کرے گا, بٹ اف یو سی رب تعالیٰ, ٹھیک ہے, وہ اس لیول پہ ہو کے وہ ایک بندے کی طرف دوڑ کے آ رہے ہیں, حتیٰ کہ اس کا ہاتھ بن رہے ہیں, اس کا پاؤں بن رہے ہیں. تو یہ آپ کو کنٹراسٹ بڑا عجیب سا لگتا ہے, اور یہ ایک صرف جو ہے نا خالق اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے سوٹیڈ ہے, اور کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ انسان ایسا ہو بھی نہیں سکتا, اور انسان کی سوچ یہاں تک جا بھی نہیں سکتا. ہاں, اٹس ناٹ لاجیکل, اٹس بیونڈ یور امیجنیشن اینڈ اسکوپ. We thank people because of what they do to us. Lekin we don't thank Allah subhanahu wa ta'ala just because he gave us life and breathing and everything. We thank Allah subhanahu wa ta'ala for being our Rabb, for who Allah ta'ala is basic. Subhanallah yaar. اسی لیے you know on the day of قیامہ جنت والے جنت میں چلے گئے ہیں, اللہ تعالیٰ جب سب کچھ ان کو دے دے گا تو اس ساری چیزوں سے بڑی, ساری چاہتوں سے بڑی, امیجن we're talking about جنت, something that you cannot even imagine, ٹھیک ہے, سب کچھ مل گیا لوگوں کو, لیکن اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں ان سب سے بھی زیادہ آج تمہیں چیز نہ ایک دوں, ٹھیک ہے. تو جنتی جو ہے وہ پریشان ہوں گے کہ اللہ تو نے ہمیں سب کچھ تو دے دی ہے, اب اس سے زیادہ ہمیں تو کیا دے سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ اے جنتیوں خوش ہو جاؤ, آج کے بعد میں تمہارا رب تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. اینڈ دین ہی وڈ لفٹ دا ویل.
So you would be first hand seeing your Rabb, the face of Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ladhata an-nazar ila wajhika al-karim wa shawqa ila liqa'ika ya Rabb. So Allah Ta'ala نے اپنی اس ایکسپیرینس کو اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں سے آگے رکھا. This is at the very end. This is the pinnacle. Even اللہ کی رضا is a better gift than Jannah itself. بالکل. اور ایون جب رب العالمین کہیں گے نا یا اہل الجنہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، برو سب مل کے کہیں گے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، جو ہم نماز کے بعد کہتے ہیں. برو ہم جب یہ نماز کے بعد ہی پڑھے نا ہم وہ مومنٹس امیجن کرتے ہیں اللہم انت السلام، یار تو ہی سلامتی ہے. یار what would be the experience of a jannati, you know. اللہ اکبر برو، unimaginable یار. اسی لیے تو آتا ہے نا کہ اگر موت ہوتی تو جنتی جنت کو دیکھ کے وہاں کی نعمتیں دیکھ کے فوت ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر برو یہ دل بھی نہیں ہوں گے جس سے، کیونکہ we cannot embrace the نور of اللہ سبحانہ و تعالیٰ. موسیٰ نہیں کر سکے یار علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ تعالیٰ نے دیکھو اگر پہاڑ میرے سامنے رک سکتا ہے تو when in this life we know designed کہ اللہ کو دیکھ سکیں. یہ جنت میں اللہ تعالیٰ ڈفرینٹ دل دیں گے، ڈفرینٹ جسم دیں گے کہ جو اللہ کے اس نور کو اللہ کی پرمیشن سے گراسپ کر سکیں گے اور اس کو دیکھ سکیں گے. تو آپ ویسے آپ بھی نا کچھ شیئر کریں انشاءاللہ. یار ویسے اگین دیر آر مینی احادیث جس میں سے آپ ایک پورشن میں نے مینشن بھی کیا آپ نے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں کان میں. وہ بھی حدیث میری ون آف مائی فیوریٹس ہے، وہ لمبی حدیث ہے. لیکن آج میں آئی واز تھنکنگ اباؤٹ دس کہ میں کون سی حدیث آپ سے شیئر کروں جو میری فیوریٹ ہے. یہ وہ حدیث ہے یار سبحان اللہ جس میں نا محدثین کا اجماع ہے کہ دس از ون آف دا موسٹ کمپریہنسو حدیث اباؤٹ اسلام. بلکہ امام مالک کہتے ہیں کہ یہ ایک حدیث ہی کافی ہوتی، سمندر کو کوزے میں بند کرنا، اور انکلوڈز ایوری تھنگ سبحان اللہ. صحیح. اور وہ حدیث کے نریٹر بھی ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. اور سبحان اللہ یہ حدیث یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے دا بیسٹ آف اینجلس ٹو دا بیسٹ آف پروفیٹس ٹو دا ون آف دا بیسٹ آف مساجد اینڈ ٹو دا ون آف دا بیسٹ آف پیپل صحابہ ان کے لیے بھیجی. اینڈ ہی آسکڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بیسٹ آف کوشچنز. اور وہ حدیث اس طرح سے ہے کہ عمر بن خطاب نریٹ کرتے ہیں کہ ہم ایک دن مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص داخل ہوا اور اس کا جو اس کے کپڑے تھے they were pure white, there was no wrinkles, no crease on it. اور ان کا جو یعنی داڑھی تھی it was black. شیخ I'm imagining کہ اگر ہم وہاں پہ بیٹھے ہوتے تو ہم کیا دیکھتے کہ I mean who is this guy. یار اللہ اکبر. Can you imagine the how lucky the Sahaba were یار, seeing Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and seeing an angel. سبحان اللہ. اچھا وہ انسان کی فارم میں آئے اور کہتے ہیں کہ ان کے کپڑے بہت وائٹ تھے اور ان کی داڑھی شدید سواد الشعر یعنی بہت گھنی اور بلیک تھی. ٹھیک ہے. ان کے چہرے کے جو سر کے بال تھے وہ بھی. مختلف اور روایت بھی اس کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں. اس میں آپ انہوں نے کہا السلام علیکم یا محمد، سلام کیا اور پرمیشن لی کہ میں کیا قریب آ جاؤں. آپ نے کہا جی آ جائیں. اور پھر کہا کہ کہنا ہے کم کلوزر، آپ نے کہا آ جائیں. کہنا ہے کم کلوزر، آپ نے کہا آ جائیں. حتیٰ کہ صحابہ نے ان کے لیے جگہ بنائی. اینڈ ہی کیم اینڈ سیٹ ان فرنٹ آف رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس طرح بیٹھے کہ اپنے گھٹنے رسول اللہ کے گھٹنوں سے ان کے ٹچ ہو رہے تھے. اور پھر ان شخص نے کیا کیا کہ اپنے ہاتھوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پہ رکھ دیا. اور پھر کہتے ہیں کہ اسلام کیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کے بارے میں بتایا کہ تم شہادت دو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور میں اللہ کے نبی ہوں، یعنی توحید اور نبی کی رسالت، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ عطا کرو، روزے رکھو رمضان کے، اور حج کرو من استطاع الیہ سبیلا، جو اپنے اندر وہ جو استطاعت ہے جس کے پاس. ویسے صحابہ حیران تو ہوئے ہوں گے کہ بندہ فرینک ہو گیا ایک دم سے باہر سے آ کے، اجنبی ہے ہاں، اور ایک دم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. I missed a portion of the حدیث. صحابہ نے کہا کہ وہ ایسا انسان تھا جو لوکل نہیں تھا بٹ اس پہ سفر کے اثرات بھی نہیں تھے بالکل، اور اس کا اتنا یعنی پیورٹی کے ساتھ آیا. اینڈ سبحان اللہ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ صحابہ اسٹارٹڈ لوکنگ ایچ ادر کہ یہ کون اس کو جانتا ہے یا کون کہے گا کہ یار میرا مہمان ہے یہ، بٹ نو بڈی سیڈ دیٹ.
So they were surprised at a person entering not from Medina, but اس میں سفر کے اثرات بھی نہیں ہیں اور سفید کپڑے اور کالے بال ہیں. اینڈ سبحان اللہ یار کچھ اور روایت ابھی کمپلیمنٹ کرتی ہیں. یہ تو صحیح مسلم کی روایت ہے جس کو میں لفظ پڑھ رہا ہوں. اگر ہم ڈفرینٹ کو جمع کریں صحابہ کہتے ہیں کہ his face was one of the most brightest of faces. اچھا, خوبصورت ان کا چہرہ تھا. جبریل علیہ السلام جب بھی ہیومن فارم میں آتے تھے نا تو وہ سب سے بیسٹ ہیومن فارم لیتے تھے. رجل سویہ. ہاں ایسے یار میں نے سنا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح تو نہیں. نہیں دحیہ قلبی کی فارم میں یوزلی آتے تھے. صحابی تھے دحیہ قلبی جو ہی واز یوسف آف بنو قلب قبیلہ, ٹھیک ہے, لیکن اس حدیث میں وہ دحیہ قلبی کی فارم میں نہیں آئے, اس لیے تو صحابہ حیران و پریشان تھے کہ یہ کون شخص آیا. اینڈ ناؤ سبحان اللہ انہوں نے سوال پوچھا اسلام کیا ہے, تو اللہ کے نبی نے 5 ارکان بتائے اسلام کے, اور پھر وہ شخص کہتا ہے صدقت, you spoke the truth. صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے, عجیب انسان ہے کہ سوال بھی کر رہا ہے اور پھر اس کو کہہ رہا ہے ایکنالج بھی کر رہا ہے کہ ہاں آپ نے صحیح کہا, صحیح جواب دیا. امیجن آئی کم ٹو شیخ, شیخ یہ اس بارے میں کیا ہو سکتا ہے, شیخ یہ آپ نے صحیح کہا ہے, یو نو دس نیور ہیپنس, اور یہ اگینسٹ دا یعنی اس طرح سے. تو انہوں نے پوچھا کہ ایمان کیا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پہ ایمان, اللہ کے ملائکہ پہ ایمان, اللہ کے رسولوں پہ ایمان, اللہ کتابوں پہ ایمان, قیامت کے دن پہ ایمان, اور تقدیر پہ ایمان, اس کے خیر اور شر پہ. تو پھر کہتے ہیں صدقت, آپ نے سچ کہا. اور پھر کیونکہ اسلام کے 5 بتائے اور ایمان کے 6 ارکان بتائے, اور پھر سوال کہتے ہیں کہ احسان کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کے بارے میں بتایا اور کہا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, کہ تم رب کی عبادت اس طرح کر رہے ہو کہ وہ تم اس کو دیکھ رہے ہو, لیکن اگر تم اس طرح نہیں کر سکتے تو پھر اس طرح کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو پھر کہتے ہیں کہ صدقت, آپ نے سچ کہا. اور پھر کہا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیں. اچھا, ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ وسلم خاموش ہو کر اپنا چہرہ نیچے کر لیا, اور پھر آپ نے دوبارہ پوچھا, آپ نے پھر چہرہ نیچے کر لیا اور جواب نہیں دیا, اور پھر دوبارہ پوچھا. 3 دفعہ پوچھنے کے بعد آپ نے جواب دیا کہ جو سوال کر رہا ہے اور جو جواب دینے والا ہے دونوں کو نہیں معلوم, وہ زیادہ نہیں جانتا اس سے جو جواب دے رہے بیسکلی, ٹھیک. اور پھر جبریل نے پوچھا کہ مجھے ان کے نشانیاں بتائیں. تو آپ نے کہا کہ ان تلد الامۃ ربتہا, کہ جو غلام ہے اپنے مالکن کو جنے گی. اور پھر یہ بھی کہا کہ جو بھوکے اور ننگے اور جن کے پاؤں میں جوتے نہیں ہوں گے وہ آپس میں بلڈنگز میں کمپیٹ کرنا شروع کر دیں گے. بلکہ میں نے یہ حدیث پہلی بار نا سنی بھی قیامت کی نشانیوں کے کانٹیکسٹ میں تھی. اچھا, پہلی بار جب سنی تھی نا, تو یہ جو پورشن ہے نا, اس پورشن کی وجہ سے یہ حدیث اس میں مینشن ہوئی تھی. ہاں بالکل. اینڈ دین سبحان اللہ وہ اٹھے اور جیسے باہر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت کے مطابق کہتے ہیں صحابہ کا کہ جاؤ بلاؤ اس کو, ڈھونڈو اس کو. As soon as he left, the Sahaba went out and he was nowhere. ٹھیک ہے, and he came, یا رسول اللہ, he is nowhere. تو اللہ کے نبی نے عمر بن خطاب سے پوچھا کہ جانتے ہو کون تھا یہ؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ جبریل تھا جو تمہارا دین تمہیں سکھانے کے لیے آیا ہوا تھا. اچھا, یہ جو حدیث ہے نا سبحان اللہ, یہ اسلام پورا اس میں نا بند ہے. ہم اس کو ڈیٹیلز میں جاتے ہیں کہ اسلام کیوں توحید کے بارے میں بات کی اور ایمانیات کے بارے میں بات کی. سو بیسکلی ایک انسان انیشیلی پہلا سوال کیا تھا کہ مسلمان کون ہوتا ہے. مسلمان تو ان 5 چیزوں کا نام ہے جو پہلی اس میں جائے گی. اس کے بعد انسان مومن بننا چاہتا ہے نا. سو مسلمان بننے کے بعد جو مومن کیٹیگری وہ تب بنتا ہے جب اس کے اندر پراپر ایمان داخل ہوتا ہے, صرف زبان سے نہیں بلکہ اس کے اندر جو ہے نا یہ آخرت کا یقین, ملائکہ کا یقین کہ میرے ساتھ ملائکہ ہیں. سورہ حجرات میں بھی آتا ہے نا قالت الاعراب, ہاں آمنا. تو ان سے کہو کہ تم ابھی ایمان نہیں لائے, بھی تم اسلام لائے قولوا اسلمنا. تو یہ ہے کہ ایمان کی پہلی کیٹیگری, دین مومن, اینڈ دین احسان. سبحان اللہ, 5, 6 and 1. اور وہ جو احسان ہے نا, جو محسنین کون ہے, وہ اپنی لائف یعنی اصل جو چیز ہے نا وہ یہ کہ اپنی لائف وہ اس طرح سے گزارتے ہیں کہ وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. ان کا اٹھنا بیٹھنا صرف عبادات سے اس کا تعلق نہیں ہے, اس کا صرف نماز سے تعلق نہیں ہے, وے آف لائف ہے, وے آف لائف ہے. ان کی تنہائیاں, ان کی پبلک لائف, ان کے لوگوں کے ساتھ معاملات اس طرح سے ہیں کہ جیسے کوئی نوٹس نہیں کر رہا بلکہ رب العالمین ان کو نوٹس کر رہے ہیں. اور اگر ہم اس حدیث کو دیکھیں نا سبحان اللہ, the way Jibreel came, خُذُوا زِینَتَکُم عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ, he didn't come as a
پھٹے پرانے کپڑے اور جیسے ایک زاہد اور ایک پیر صاحب بن کے ہوتے ہیں جو بڑا. اسلام از آل اباؤٹ ہائیجین, خوبصورت چہرہ, خوبصورت لباس اور بہترین طریقے سے. تو اسلام ٹاکس اباؤٹ ہائیجین اینڈ دین ہی آسکڈ فار پرمیشن اینڈ دین سبحان اللہ آپ اخلاق دیکھیں. اللہ کے نبی کے پاس آئے اور دو زانوں کے بیٹھ کے اور گھٹنے ٹچ ہو رہے تھے. اینڈ دس از ہاؤ اے اسٹوڈنٹ آف نالج شوڈ کم ٹو اے شیخ اینڈ ریسپیکٹ ہم. یہ نہیں کہ ٹیک لگا کے ہاں جی پاؤں اسی طرف کیے ہوئے ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں اور لیکچر سن رہے ہیں. ایون میں تو سمجھتا ہوں کہ آج ہماری جو محافل بھی ہوں گی وہ شاید اتنے مینرز والی بھی نہ ہوں. مطلب اسٹوڈنٹ ایک فاصلہ رکھ کے بیٹھے گا ادب کے ساتھ, لیکن یہ کیسا ادب اور محبت کا ایک مینیفیسٹیشن ہے کہ وہ ملا کے ٹانگیں جو ہے اور گھٹنے ملا کے بیٹھ رہے ہیں اور ہاتھ رکھ رہے ہیں یعنی یو آر انکلائنڈ ٹورڈز رسول. اچھا آپ میں جھکے ہوئے ہیں. ریسنٹلی میں نے حدیث جو ہے سنی کہ شیخ فضل الہی الحمدللہ, آپ نے نوٹ کیا ہوگا جب بھی وہ لیکچر دینے کے لیے جو ہے لوگوں کو ذرا قریب کرتے ہیں نا تو کبھی بار تھوڑا سا نا کہتے ہیں کہ قریب ہو جاؤ, جو پھر بھی نہیں آ رہا ہوتا. اینڈ فار دا فرسٹ ٹائم آئی ہرڈ دس, یعنی کچھ لوگ تھے وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے ٹیک لگا کے نا, تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کی مجالس ہوتی ہیں اور جو جتنا قریب ہو کے بیٹھتا ہے قیامت کے دن وہ جنت کے اتنا قریب ہوگا, اور جو جتنا دور ہو کے بیٹھتا ہے وہ جنت سے اتنا دور ہوگا. سو دیز آر دی ایٹیکیٹس کہ جب دین کی مجالس ہوں تو قریب قریب ہو کے بیٹھنا چاہیے اور یعنی انٹرسٹ لے کے سننا چاہیے. اور وہ آئی تھنک دس از دی مینیفیسٹیشن وچ جبریل علیہ السلام انفیکٹ جس دن آپ جو بات کی اللہ کا دیدار ہوگا تو اللہ کا دیدار میں سیٹنگ ہوگی نا, جو سیٹنگ ہے نا وہ اکارڈنگ ٹو جمعہ کی سیٹنگ میں ہوگی. جو لوگ جمعے کی نماز میں آگے کے بیٹھتے تھے ان کو آگے کے بٹھایا جائے گا, اور جو لوگ جمعے میں آگے پیچھے بیٹھ جایا کرتے تھے کیونکہ ہر چیز ریپلیکیٹ ہوتی ہے. جو ہے نا کارواں جب ہم بات کرے تھے اس دن تو ریپلیکیٹ ہوتی ہے. اگر آپ اس زندگی میں بھی پیچھے لیٹ بیک ایٹیٹیوڈ ہے تو اس دن بھی پیچھے ہوں گے, بٹ اس میں بھی اگر کمپٹیشن ہے. اور سبحان اللہ جبریل اس ٹائم اللہ کے نبی سے قیامت کے نشانے کے بارے میں بات کر رہے ہیں تاکہ یعنی اتنے بڑے بڑے کوشچنس میں قیامت کی نشانیاں کہاں سے آ گئیں. ہاں ٹھیک ہے, یعنی ایمان, اسلام, احسان کی بات ہو رہی ہے اور یہاں پہ قیامت کی نشانیاں کہ یہ وہ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا, وہ بڑا دور دیکھتے ہیں ان کو اور ہم بڑا قریب دیکھتے ہیں اس کو. تو جب صحابہ کے دور میں دونوں نشانیاں پوری نہیں ہوئی تھیں اور آج برو ہم دیکھتے ہیں کہ سوال کس طرح سے یہ عرب ورلڈ, یہ دبئی کے جو کنگ ہیں اور جو سعودی, کس طرح سے یہ لوگ ان کے پاؤں میں جوتے نہیں ہوا کرتے تھے, یہ لوگ چرواہے تھے. ایو عمر خراب دنیا و خراب و عمران, لمبی لمبی بلڈنگز انہوں نے بنا دی ہیں. اینڈ صحابہ اس دور میں یعنی لیسن کیا دیا جا رہا ہے کہ دا ڈے آف ججمنٹ از کلوز ٹو یو. اللہ کے بھی خود کہتے ہیں کہ میرا آنا اور قیامت کے دن ایسے ہے. تو جب اور ہم یہ جو حدیث آج سن رہے ہیں, شوڈ وی ناٹ پریپیئر فار دا ڈے آف ججمنٹ, جب ہم نے ساری احادیث اپنے سامنے دیکھ لی ہیں. اور جو ان تلد الامۃ ربتہا ہے کہ لونڈی اپنے ماسٹر کو جانے گی, تو اس میں تو ایک علماء یہ بھی شرح بیان کرتے ہیں کہ جو بچے ہیں نا وہ اتنے اوفینسو ہو جائیں گے, اتنے بدتمیز ہو جائیں گے کہ دے وڈ بہیو ود دیئر مدرز اینڈ فادرز ایز اف دے آر دیئر ماسٹرز. برو ویسے یہ وقت آ گیا ہے نا, آ گیا. مجھے لگتا ہے یہ جو چینج ہے نا, ٹرانزیشن, یہ ابھی ہوئی ہے. بالکل ہمارے زمانے میں پچھلا تھوڑا سا ایک جنریشن پہلے ایسا نہیں ہوا کرتا تھا. برو یہ 80 سال نہ بھی بلڈنگ پہلے تھیں, 80-90 سال پہلے نہ ہی بلڈنگس تھیں اور نہ ہی بچے اپنے پیرنٹس ایسے بات کرتے تھے. بالکل برو, ودن 80 years یار دس ہیز ہیپنڈ. یہ علماء کے نزدیک تو جو مائنر سائنس ہے کچھ کے نزدیک تو پورے ہو گئے, سارے پورے ہو جائیں. سو یو نو پریشانی کا. اچھا اس حدیث میں جو مجھے سب سے پرسنلی جو چیز ہٹ کرتی ہے نا وہ یہ ہے کہ دس فیلنگ آف اللہ کانشیسنیس. یس, جو احسان ہے. ہاں کہ بندہ نا اس اسٹیٹ میں اپنے آپ کو نا زبردستی بار بار لانے کی کوشش کرے کہ اچھا اللہ تعالیٰ از واچنگ اوور می, اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. اور ہر معاملے میں بندہ کرے نا, اور اسپیشلی جب کبھی آپ کوئی یا تو غصہ آ رہا ہے یا کوئی اپسیٹ ہو رہے ہیں یا کوئی تنگی ہو رہی ہے نا, اس ٹائم بندہ کرے تو آپ کو اتنی ایک حیا آتی ہے نا, وہ کہتے ہیں بندے کا پتھر بن جائے. ٹھیک ہے, یو نو کنٹرول یو نتھنگ ریئلی, اینڈ دیٹ سارٹ آف آپ کو نا سیٹل کر دیتا ہے اپنی طرح اوقات میں واپس لے آتا ہے. ہاں, اور آئی تھنک یہ جو گاڈ کانشیسنس ہے نا یار, سلف کا ایک اصول ہے بیسکلی, عبادات اہل الغفلت عادات و عادات اہل المقدت عبادات, کہ جو اہل الغفلہ ہوتے ہیں نا ان کی
عبادات بھی عادات ہوتی ہیں. ٹکرے مار رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, بس سمپل وہ عادات ہیں بیسکلی. لیکن جو اہل علم ہے نا, جو گاڈ کانشیس لوگ ہیں, ان کی عادات بھی برو عبادات ہوتی ہیں. ان کا آپس میں بات کرنا, ان کا بیٹھنا, ان کی عادات وہ اتنا انہوں نے فائن ٹیون کر لیا ہوتا ہے, کیونکہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ, وہ اپنی لائف اس طرح گزارتے ہیں کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے. تو ان کا لوگوں سے ڈیلنگ کرنا, ان اسمائل کرنا, السلام علیکم, کیف الحال, بارک اللہ فیک, دعائیں دینا شروع کر دینا, لوگوں سے اچھا رویہ, وہ ان کی عادات بھی عبادات بن جاتی ہیں. تو آئی تھنک دس از ہاؤ. اینڈ یہ جو ساری بات ہے نا, بیسکلی اس کا مقصد یہ ہے کہ تم جب نماز میں ہو تب بھی اللہ کو دیکھ رہے ہو, اور جب تم نماز سے نکل گئے ہو تب بھی اللہ کو دیکھتے ہوئے فیلنگ ہے کہ یو آر ڈن ود یور صلاح, بٹ وین یو آر آؤٹ آف دا مسجد یور ہارٹ از ان صلاح. یو ہیو ڈن گیونگ چیریٹی, بٹ وین یو آر ان یور ہوم یو آر اسٹل گیونگ چیریٹی. مجھے لگتا ہے ہم ایک جو مسنگ ایلیمنٹ ہے نا, جو ہم سے رہ جاتا ہے, ہم کوشش کرتے ہیں کچھ اچیو کرنے کی ہے, لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق مانگتے شاید نہیں ہیں. ہمیں اللہ سے نا یہ توفیق مانگنی بھی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم یہ کر سکیں. بیکاز دیکھیں یار, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کوئی بھی اچھائی اچیو نہیں کر سکتے جب تک اللہ تعالیٰ آپ کو دے نا. جو آپ بات کہہ رہے تھے نا کہ آپ اس مومنٹ میں جب ہوتے ہو ذرا سوچ لینا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے, یہ برو اللہ کی توفیق سے آ سکتی ہے. یہ آپ کی پتہ نہیں ایفرٹ سے کیسے آئے. 3 دعائیں میں سمجھتا ہوں کہ اثر سے پڑھنی چاہیے. ایک لا حول ولا قوت الا باللہ, یا اللہ میرے اندر حول مینس کہ میں یہاں سے وہاں تک جانے کی جو میرے اندر طاقت ہے نا وہ نہیں ہے. آپ سبحان اللہ اذان دیکھ لیں, اذان میں ہم ہر لفظ ریپیٹ کرتے ہیں, لیکن جب آتا ہے نا حی علی الصلاح, ایون برو مسجد میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور اذان سن رہے ہوتے ہیں, ویسے لا حول ولا قوت الا باللہ, یا اللہ میرے اندر یہ کھڑے ہو کے نا اللہ اکبر کرنے کی بھی ہمت نہیں ہے, تو توفیق نہ دے. ویسے یہ کانٹیکسٹ آج میں سن رہا ہوں اس چیز کی, یعنی اس حساب سے میں نے سوچا نہیں کبھی. سبحان اللہ یار, یہ دس از لا حول ولا قوت, یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. اور اس میں جو اذان کے وہ کہنا ہے خاص طور پہ, اٹ مینز دیٹ ایگزیکٹلی. یس, کیونکہ باقی تو تکبیرات اللہ کی بڑائی ہے اور شہادتین ہیں, لیکن اس میں جو ہے نا ہم کہیں گے حی علی الصلاح کے جواب حی علی الصلاح سے اللہ نے ریپلیس نہیں کیا, بیکاز یو کی ناٹ کم ٹو پریئر ان فیکٹ جب تک میں توفیق نہ دوں. سو کیا کہو لا حول ولا قوت الا باللہ. اور دوسری چیز برو جو معاذ بن جبل کو اللہ کی نبی نے بتائی تھی, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, یہ دعا کثرت سے کریں. اور جو تیسری دعا ہے نا وہ ہے اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات وحب المساکین ان تغفر لی وترحمنی واذا اراد فتنة قوم تصیبنی فتوفنی غیر مفتونین. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. اس میں جو پہلا پورشن ہے نا, انی اسألک فعل الخیرات, میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میری زندگی میں خیر ہی خیر بھر دے, میری زندگی کو خیر سے. ایون سبحان اللہ اس میں چلیں چوتھی بھی ایک ایڈ کر لیں, وہ جو دعا ہے نا کہ جس میں وجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر, میری زندگی میں خیر ہی خیر بھر دے. سو اللہ کی توفیق ہے برو, اور کچھ بھی نہیں ہے یار, کچھ بھی نہیں ہے. میں ابھی آپ بات کر رہے تھے نا کہ احسان کے بارے میں, کہ بندہ جو ہے نا گاڈ کانشیسنس کے اندر رہتے ہوئے اپنے سارے اعمال کرے. اچھا, می ایز اے نالائق اسٹوڈنٹ میں یہ سوچ سکتا ہوں کہ یار یہ بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, اینڈ دین یو نو آئی ٹرائی ٹو ریئلائز کہ دیکھیں اگر ایک بندہ چھوٹا بچہ ہے, وہ آل آف اے سڈن نرسری میں, کے جی میں یا کلاس 1-2 میں پی ایچ ڈی کے سبجیکٹس نہیں پڑھتا. اٹس بیسکلی اسٹیجز. اگر بندہ کنسسٹنسی کے ساتھ اپنے آپ کو آگے لے کے جاتا ہے, لیٹس سے فرائض میں پکا ہو رہا ہے, اس میں جب پکا ہو گیا کوشش کرتا ہے کہ میں سنتوں کی طرف آتا ہوں, اس کے ساتھ ساتھ جو کرنے والے کام ہیں ان میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے سلولی اینڈ گریجولی, اور برائیوں سے بچنے کی توفیق جو ہے اللہ تعالیٰ جب دیتے ہیں تو ایک پوائنٹ ایسا آ جاتا ہے کہ وہ اس ریل میں ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, اور تب وہ جو حدیث آتی ہے نا کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ کے ولیوں میں سے بن جاتا ہے, اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. برو میں نا کل ایک انسٹاگرام پہ ایک میرے سامنے اچانک سے نا پکچر آئی برو, اور اس میں نا برو سبحان اللہ انسان کی لائف سے لے کے جنت تک ایک وہ بالکل سامنے نا ڈائیگرام سی تھی یار. اور بریفلی ہوتا ہے کہ لائف, ڈیتھ, گریو, thousands of years, standing on the day of judgment, intercession of the Rasul, giving of the books, ٹھیک ہے, حوض,
وہاں سے منافقین چلے جائیں گے, اس کے بعد پلسرات, اس کے بعد قنطرہ, اس کے بعد جنہ. سو دیٹ ہول پکچر برو, میں اس کو دیکھ رہا تھا ایسے, آئی واز لائک یار اتنا بڑا جرنی ہے, یہ سب کچھ ہے, اتنا لمبا ٹریول ہے, اتنا لمبا سفر ہے, کس پہ ڈپینڈنٹ ہے؟ صرف اس ایک چیز پہ یار, لائف. برو دیٹ واز ریئلی یو نو ہارڈ ہٹنگ فار می کہ یہ 50-60 سال چھوٹا سا جو پرابلم پارٹ, سب سے چھوٹا سا, اس سب میں سب سے چھوٹا جو پرابلم پارٹ ہے, اور پورا جو سفر ہے برو واللہ بہت لمبا سفر تھا. اور سلف کہتے ہیں کہ بہت لمبا سفر ہے آگے, اور ہمارے پاس جو زیادہ سفر ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. میں واز تھنکنگ یار ان سیکنڈس کو اگر ہم کیوں نہ پھر اس لائف کو کیوں نہ یوٹیلائز کر لیں یار. جو اس کو کر لے گا نا برو آگے وی آئی پی ہے, پھر کمال ہے یار, آگے اس کے لیے اسٹینڈنگ اینڈ حوض اینڈ اعمال اینڈ حساب سب آسان ہو جائے گا. بٹ جو اس میں ڈیفیشینٹ ہوگا نا یار آگے پکڑا جائے گا. اچھا جیسے بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ جتنے بھی مؤذن ہوں گے قیامت کے دن ان کے لیڈر بلال ہوں گے رضی اللہ عنہ. اسی طرح معاذ بن جبل کے بارے میں آتا ہے کہ جو علماء ہوں گے ان کے لیڈر معاذ بن جبل ہوں گے آن دا ڈے آف ججمنٹ. اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ معاذ بن جبل از ون آف دا فیو صحاباز ہو کوڈ ہی واز قرآن حافظ. ہر صحابی قرآن حافظ نہیں تھے, اور قرآن حافظ وہ تھا نبی کے زمانے میں کہ جو ان کی انٹرپریٹیشن بھی جانتے تھے, تفسیر. اور معاذ بن جبل واز دا ون, ان کی دعا یہ نوٹ کی گئی ہے, راتوں کو اٹھ کے وہ دعا کیا کرتے تھے, اللہم غارت النجوم ونامت العیون, اے اللہ ستارے چھپ چکے ہیں اور آنکھیں بند ہو چکی ہیں, ایوری ون از سلیپنگ, وانت حی قیوم لا تأخذک سنۃ ولا نوم, آپ الحی ہیں القیوم ہیں, یو نیور سلیپ, یو نیور ڈوز آف. پھر کیا کہتے ہیں, یا ربی فراری من النار بطیء وطلبی الجنۃ ضعیف, اے اللہ میری جو کوشش ہے جہنم سے دور جانے کی وہ بہت سلو ہے, آئی ایم ناٹ ڈوئنگ انف, حالانکہ تہجد میں کھڑے ہیں. وطلبی الجنۃ ضعیف, اور میں بہت کمزور ہوں جنت کی طرف بڑھنے کے لیے, آئی ایم ناٹ ڈوئنگ انف. اور پھر کہتے ہیں ولیس عندی شیئا الا انی اشہد ان لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک وان محمدا عبدک ورسولک. کہتے ہیں یا اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے, میرے پاس کوئی زیادہ راہ نہیں ہے سوائے یہ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اے اللہ مجھے بخش دینا. یا اخی دس از یو نو وٹ یو ور سیئنگ کہ بہت لمبی جرنی ہے, بہت لمبا سفر ہے, بہت لمبا سفر ہے. اور یہ صحابہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرے پاس زیادہ راہ نہیں ہے. اگر ہمیں احساس ہو جائے نا کہ آگے بہت لائف پڑی ہے, آگے بہت لمبا پیپا ہے, واللہ یار آگے بہت لمبی خواری ہے اگر ہم نے ایفرٹس نہ کی. اس کو دیکھ کے تو پھر لگتا ہے کہ یہ دنیا واقعی جو ہے کن فی دنیا کا اللہ کا غریب جو والی بات ہے, یو اٹس اے جرنی, اٹس اے سفر. اور اس کو بات کو نا ہضم کر کے نا سمجھ جیسے ہوتا نا کہ گھٹی میں ڈال کے طرح ایکچولی میں نا وہ ہو جائے نا پوری طرح. اچھا برو اگر ہم کٹھے بھی ہو نا تو سمجھ میں آتے چلو کٹھے ہیں, اور سارا معاملات, اور چلو بائیسی والے سب قیامت دن وکلہم آتیہ یوم القیامۃ فردا. برو اکیلے ہوں گے یار سارے, اور کہاں ہوں گے. اور اللہ کی نے فرمایا یہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں لو تعلمون ما اعلم لضحکت قلیلا ولبکیتم کثیرا, تم جو جان لو جو میں جانتا ہوں تو بہت کم ہنسو اور بہت زیادہ روا کرو. اور ہمارے سبحان اللہ آنیسٹلی ہمارے جو حالات ہیں نا بڑے ویک ہیں. ابھی سے لذتیں ٹوٹنے لگی ہیں دنیا کی, ذرا سی باتیں ہونے کی ہے برو. ویسے نا اسمارٹ بندہ وہی ہے برو جو اس دنیا میں نا یا کرنا سننا تاکہ سو دیٹ یو ویک اپ. برو چیمپئن پتہ کون ہے, چیمپئن جو اپنے ٹائم کو نا پرفیکٹ کر لے برو, ٹائم مینجمنٹ, اپنے ایک سیکنڈ کو بھی ضائع نہ کرے, وہ چیمپئن ہے برو واللہ اس دنیا کا, جو خیر کام ہے یوٹیلائز کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں ویسے برو اچیو نہیں ہو سکتی جب تک کہ انسان نا اپنی پوری لائف کے ارد گرد ان چیزوں کو رکھ نہ لے. بیلنس کی بات آپ نے شروع میں کہا تھا نا شیخ مسعود عالم کا, کہ ان کی وہاں پہ جا کر عبادات اور معاملات میں ایک آپ کو بڑا زبردست بیلنس نظر آیا. اور جو ہم نے بات کی نا کہ جو لوگ ہیں جن کے نارمل عادات بھی عبادت بن جاتے ہیں, دیٹس لائک اے گول, کہ یار آپ کی, اور ہم لوگ عبادات کو سپریٹ کر دیتے ہیں, کاموں کو, فیملی ٹائم کو, ہر چیز کو سپریٹ ڈبوں میں ڈال دیتے ہیں. ہینس اٹس کالڈ دین.
Your life is deen. Everything is can become an عبادت نا, اگر آپ کا وہ مائنڈ سیٹ وہ بن جائے کہ یار اچھا میں نا کسی کی ہیلپ بھی کر رہا ہوں تو دیٹس عبادت. چاہے میری اگر شاید آج میں نے 2 نفل کام پڑھ لیے لیکن آئی ہیلپ somebody else, یا میں نے کوئی کچھ اور ماں باپ کے ساتھ کچھ ٹائم اچھا گزار لیا ود the نیت کہ یار اجر ملے گا. بس اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید ہے یار, اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم سب پہ اور ہمارے اعمال کو نہ دیکھے بلکہ اپنی رحمت کو دیکھیں. بے شک ہمارے اعمال ٹوٹے پھوٹے ہیں اور ہماری عبادات کمزور ہیں اور خشوع سے خالی ہیں, لیکن اللہ کی رحمت بڑی پرفیکٹ ہے. بس اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں برو کہ ہم بس یہ کوشش کرتے کرتے نا, ٹوٹی ہوئی کوشش کرتے دنیا سے چلے جائیں. دس از آل اللہ سبحانہ وتعالیٰ وانٹس فرام اس, بس اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے اور جو سب سن رہے اور ہم سب مسلمانوں کو کامیاب کرے اور اپنی رضا ہم سب کو دے دے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم.